جی السلام سنائیں علیکم. سر. السلام. زندگی کیسی جا رہی سر؟ بہترین، زندہ باد. اللہ کا شکر. آپ اچھا. بتاؤ. بالکل الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا میں تو سوچا تھا کہ کہیں آپ گئے ہوں گے کہیں پہ کوئی سعودی عرب وغیرہ ادھر ادھر. آپ تو مالدیوز نکل گئے. مالدیوز بیسیکلی نا ایک واز ون آف دا آپشن کہ میں اس کو آپٹ کر کے تو اپنا کیریئر جو ہے نا اس کو، کیونکہ دیکھو انسان جو ہے نا میرے خیال سے کوئی بھی انسان اپنے کیریئر کے ساتھ اگر سنسیئر ہو جائے نا، چاہے وہ اس کا ایجوکیشنل ٹھیک ہے. کیریئر ہو، چاہے وہ اس کا پروفیشنل کیریئر ہو، وہ چاہے وہ کسی بھی کیریئر میں ہو، تو اس کو آپشنز نظر آنا شروع ہو جاتی. مجھے بھی مالدیوز کی آپشن ایک نظر آئی تھی. سعودیہ بالکل ٹھیک. بھی ٹاپ آف دا لسٹ تھا، کویت بھی ٹاپ آف دا لسٹ تھا، لیکن وہاں پہ آبادی کم ہے، کمپٹیشن زیادہ ہے. یہاں بھی بالکل یہ ٹھیک. سیم ہی تھا، لیکن یہ کہ جہاں ایزی رستہ، ہمیشہ سے میری عادت ہے میں ایزی رستہ چوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہاں اچھا. پہ ایزی تھا نا تو میں ایزیلی آ گیا. تو مالدیوز بس. کا جن لوگوں کو نہیں پتا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چائنا سے گریجویٹ ہوئے ہیں اور پھر لاہور میں آپ نے کون سے ہاسپٹل میں کام کیا؟ لاہور میں میو ہاسپٹل میں نے کام کیا ہے 1 سال، اور ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد 3 سال میں نے کارڈیالوجی میں کام کیا ہے نیشنل ہاسپٹل جو ہے ڈیفینس میں. بڑا ٹھیک ہے. کنٹروورشل سا ہاسپٹل ہے، گڈ صحیح ہے. ویز میں بھی اور بیڈ ویز میں بھی. اچھا. لیکن یہ ہے کہ کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا جو ون آف دا فائنسٹ جو کہ ریکمینڈیڈ گائیڈ لائنز ہے نا کارڈیالوجی، وہ صحیح ہے. سرو کرتا ہے. تو میں نے اس میں 3 سال کام کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے جو ہے اتفاق ہاسپٹل جو ہے ماڈل ٹاؤن، اس میں 1 سال کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور مین وائل میں نے جو ابھی ریسنٹ جو میں نے ریزائن دیا ہے پاکستان میں، وہ فورٹ پاجر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ICU، ٹھیک ہے. وہاں پہ وہاں پہ آپ کی ڈیزگنیشن کیا تھی؟ ایز اے ایم او تھے آپ؟ میڈیکل آفیسر ICU، میڈیکل آفیسر آئی ایمرجنسی سی یو. ICU، یا ایمرجنسی ICU. بالکل ٹھیک ہے. تو بس وہاں پہ میں نے ایز اے رجسٹرار بھی کام کیا ہے اس ہاسپٹل میں، کیونکہ مجھے 2 اچھا. سال ہو گئے تھے وہاں پہ کام کرتے ہوئے، تو آئی واز ڈوئنگ ویل. تو میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ بڑے خوش تھے، وہ کہتے یار یو آر مینیجنگ تھنگس ان ویری گڈ وے، تو ٹھیک ہے. آپ ہمیں رجسٹرار کی بہت سخت ضرورت ہے، تو آپ پلیز رجسٹرار وہ بندہ ہوتا ہے جس کے صحیح اوپر ہے. سب سے زیادہ کام کا برڈن ہوتا ہے. اچھا. اس نے باقی سارے ڈاکٹرز کا بھی روسٹر بنانا ہوتا ہے، اور سب اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. HOD کی سمجھنے کے ایک ریپلیسمنٹ ہوتا ہے رجسٹرار، ٹھیک ناٹ ہے. بائی دا بک، لیکن جو پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے نا اس حساب سے یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیسا ایکسپیرینس، کون سے ہاسپٹل میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ لرننگ ملی؟ لرننگ تو خیر ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے جہاں پہ برا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، لیکن کون سا آپ کا ایگزیکٹلی. خیال ہے کہ لرننگ کے لحاظ سے جو آپ کو لگا کہ یار ایزیلی کنوینئنٹلی آپ کو ان کا ماحول اس طریقے کا ہے کہ آپ اس میں زیادہ سیکھ سکے، زیادہ پنپ سکے انسان؟ کون سی جگہ پہ کون سا بڑی سسٹم تھا؟ ایک نا ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے یہاں پہ، میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا. لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے، لاہور جنرل ہاسپٹل. صحیح ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ہے جس کا نام ہے پنس، جس کا ٹھیک ہے. نام ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پنس جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں جتنے بھی نیورو کے کیسز ہیں، سرجیکل ایکسیڈنٹ والے کیسز جس میں موسٹلی ہم کہہ لیں، ان کو سرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پورے پنجاب میں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے نا پاکستان کا، آبادی بھی کے لحاظ سے بھی، تو وہاں سے جو بھی ایکسیڈنٹ آتا ہے نا دماغ کا، وہ جی جنرل ہاسپٹل لاہور لے جائیں. تو وہ ٹھیک ہے. لاہور جو ہے نا، وہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں میرے گھر سے وہ 5 منٹ کے فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے. بائی بائک. ٹھیک ہے. بائی کار 10 لگا لیں آپ ڈیو ٹو ٹریفک جیم. بٹ دیٹ ٹائم میرے پاس بائک تھی، تو میں بائک پہ پہنچتا تھا جناب 5 منٹ میں. اور میں نے جوائن کیا ہاؤس جاب کے لیے جنرل ہاسپٹل، ٹھیک ہے. کہ جی بڑا اچھا ہاسپٹل ہے، لیکن صحیح. وہاں کی جو ایمرجنسی جو سروسز ہیں، اس کے علاوہ آپ کو ہاؤس جابرز کو جو ہے آپ کو پتہ ہے میڈیسن اور الائٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد سرجری اینڈ الائٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے. 6 مہینے. میں نے میڈیسن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. اتنا گندا ایٹیٹیوڈ تھا جو وہاں پہ کام کرنے والے میڈیسن کے جو رجسٹرار، جو PGRs تھے نا ہاؤس جابرز کے ساتھ، ٹھیک ہے. کہ میں نے چوتھے دن وہاں سے ریزائن دے دیا، کیونکہ لرننگ نیل تھی. آپ یہاں سے صحیح. اندازہ لگائیں، میرا فرسٹ ڈے تھا، میں وہاں ہاسپٹل گیا ہوں. ہاسپٹل جا کے میں نے کہا ہے احمد کہ جی میں پیشنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. جی جی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب یہ بیڈ ہے، یہ آپ نے دیکھ.
میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں. اب یہاں پہ کسی نے کوئی گائیڈ نہیں کیا کہ جی آپ نے پیشنٹ کو کیسے دیکھنا ہے, کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. وہ جو انٹرنشپ میں مجھے تھوڑا بہت پتا تھا وہ میں نے دیکھا پیشنٹ. اور جب راؤنڈ ہوا تو جو میرے ساتھ پی جی آر تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی بتائیں پیشنٹ. میرا فرسٹ ڈے تھا, آئی واز لٹل بٹ کنفیوزڈ ایز ویل. تو مجھے تھوڑا بہت نا ٹائم, آپ کو پتا نئے انوائرمنٹ میں ہر بندے کو تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے بولنے کے لیے, ٹھیک ہے, کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے. تو پاکستان میں سسٹم تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو ہم فارنرز تھے, چائنا سے گریجویٹ ہو کے آئے تھے, ہم ان کے سسٹم کا ایسا نہیں تھے, لیکن ہاؤس جاب ہمیں مل گئی. تو انہوں نے کہا جی کہ بتاؤ, اب ایک پیشنٹ کا جو ہے سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کچھ مس تھا جو میں نے مینشن نہیں کیا پروفیسر کو. اینی ویز راؤنڈ ختم ہو گیا, اور جب وہ راؤنڈ ختم ہوا تو پی جی آر نے مجھے بلایا اپنے آفس میں, اور اس نے مجھے اتنا انسلٹ کیا کہ یار تمہیں کچھ بھی نہیں آتا, تمہیں یہ نہیں آتا, تمہیں وہ نہیں آتا, بول بلا کے نا وہ چلی گئی. اینی ویز میں لیڈیز تھیں, میں نے کچھ بھی نہیں بولا. سینئر جینٹس ہوتا تو بھی میں نے کیا بول لینا تھا, سینئر ہی ہوتا. لیکن پھر بھی خیال اچھا ہوتا کہ یار چلو لیڈیز تھی تو اس وجہ سے کچھ نہیں بولا. اچھا ہوتا, خیر ہے وہ جینٹ ہوتا تو پھر دیکھ لیتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈیز ہاؤس آفیسر تھی نا وہاں پہ ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کی پے بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی, اس کو آئے ہوئے ہفتہ, لیکن ہمیں انہوں نے کہا آپ نے ان پیڈ کام کرنا ہے اور ذلیل ہو کے کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اینی ویز میرا شروع سے جب میں میڈیکل کالج میں تھا, میڈیکل کالج میں ایف ایس سی میڈیکل کر رہا تھا پاکستان میں, تو میں نے تب سے جو ہے نا وہاں پہ میرا دل تھا کہ یار میو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ جو ہے نا اس کا ایک نام ہے, یہاں سے بڑے بڑے ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں, تو میں کبھی زندگی میں موقع ملا تو یہاں جاؤں گا. میرے گھر سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور میں نے پھر کیا کیا, جنرل ہاسپٹل میں نے لٹرلی فون پہ میں نے ریزائن دیا اپنے رجسٹرار کو. میں نے کہا سر سوری 4 دن ہو گئے ہیں, اس سے زیادہ اور برداشت نہیں ہوتی, لرننگ نیل ہے اور یہاں سے ہی میں نے سیکھنا ہے اور یہیں سے آگے میں نے نکلنا ہے. اگر میری یہاں بیس نہ بنی اور آپ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ میں پیشنٹ آپ کو اسی طرح دکھاؤں جیسے پی جی آر دکھا رہا ہے, تو مجھے تو آتا جاتا اتنا کچھ نہیں ہے. میں تو ابھی سیکھنا ہے کہ پیشنٹ پریزنٹ کیسے کرتے. تو جناب میں میو ہاسپٹل چلا گیا. بات ہوئی ہماری لرننگ سے سٹارٹ, اس لیے میں نے یہ اتنا بڑا لپوٹ کر دیا اس میں کہ لرننگ میری مجھے انڈرسٹینڈ, مطلب جو جہاں تک میری اس وقت ذہنیت تھی, ٹھیک ہے, ایک 24-25 سال کے لڑکے کی جتنی ہوتی نیو گریجویٹ کی, مجھے یہی سمجھ آئی کہ یہاں لرننگ نہیں ہو رہی, ضلالت کی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو یونیورسٹی سے ہی جو ہے نا اتنا مار کھا چکے ہیں کہ فارنر, چائنا فوڈ, یہ سب کہ ضلالت کی بات نہیں ہے, لیکن لرننگ تو ہو. بالکل لرننگ کوئی نہیں ہے. تو میں پھر جناب پکڑی اپنی 70 اور میں میو ہاسپٹل پہنچ گیا. وہاں ہماری ایک کلاس فیلو تھی, آلریڈی کام کر رہی تھی, ڈاکٹر مدیحہ ساجد, آپ کو پتا ہوگا ان کا. جی جی میں جانتا ہوں. ان سے میں نے رابطہ کیا, میں نے کہا یار میں کسی طرح نا مجھے میو ہاسپٹل میں آپ پھنسوا دیں. انہوں نے, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یار یہاں پہ ایک نا رشین گریجویٹ ہے, وہ آلریڈی یہاں پہ ایز اے رجسٹرار کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت. آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں, وہ آپ کو نا آپ کا رستہ بنا دیں. میں نے ان کو کال کیا, انہوں نے کہا یار اس ٹائم آ جانا, اس ٹائم پروفیسر کا موڈ تھوڑا سا ہیپی ہوتا ہے, میں اس سے بات کر لوں گا. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا بندے کو. ہاں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ دیر از نو اسٹریٹ فارورڈ سسٹم. آپ کو اپنے پروفیسر کے موڈ کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے. میرے خیال سے شاید دنیا بھر میں پروفیسر حضرات ایسے ہی ہوتے ہوں گے. تو اینی ویز میں نے جناب میو ہاسپٹل میں ہاؤس جاب شروع کی, میڈیسن سے اسٹارٹ کی, اینڈ دا فرسٹ اسٹیپ آئی واز ان دا ہاسپٹل, آئی اسٹارٹیڈ لرننگ. ٹھیک ہے, ان دا وارڈ. ٹھیک ہے, پہلے دن جس دن میں نے پاؤں اندر رکھا, مجھے وہیں سے چیزیں دیکھ کے بھی, سن کے بھی, اور اتنی کانفرنسز ہوتی ہیں میو ہاسپٹل میں, تو میں سوچنے لگ گیا کہ جنرل ہاسپٹل سے اس کا کیا فرق ہے. اس کا فرق پتہ کیا ہے, اس کا فرق یہ ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے نا میو ہاسپٹل کے ساتھ یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, اور گریجویشن ہوتی ہے, پروفیسر آتے ہیں, انہی وارڈز میں سیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا بھر میں نام کمائے ہیں, امریکہ یورپ میں بیٹھے ہیں. تو وہ لرننگ مومنٹم ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, جبکہ جنرل ہاسپٹل کے ساتھ نا پی جی ایم آئی پوسٹ گریجویٹ ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ یونیورسٹی کا درجہ نہیں رکھتا تھا اس وقت. تو دیر واز نو انسٹیٹیوٹ اٹیچ ٹو دیٹ. اور اس کے ساتھ ایک اور ہاسپٹل, مطلب وہاں پہ آ کے نا جنرل ہاسپٹل میں کام کرتے تھے لوگ,
ڈاکٹرز, لیکن ساتھ یونیورسٹی اٹیچ نہ ہونے سے کتنا لرننگ انوائرمنٹ پہ فرق پڑتا ہے. صحیح ہے. تو یہ لرننگ جو ہے نا بیسیکلی میو ہاسپٹل میں سب سے زیادہ ہوئی. میو ہاسپٹل نے ہی مجھے موٹیویٹ کیا کہ یار یو کین بی سم تھنگ, اور کام کرتے رہو. اور جو وہاں پہ تھیٹا لوگ تھے, تھیٹا ان کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھائی کے کیڑے ہوتے ہیں نا, جو کام کے حساب سے بھی اسٹڈی کے حساب سے بھی آپ منہ سے لفظ نکالیں تو وہ آپ کو ٹاپک کیسے بکھیر دیتے ہیں. تو میں نے نا ان تھیٹاز کے ساتھ, ایک دو تھیٹاز جو تھے کنگ ایڈورڈ کے بہت اچھے تھے, اور انہوں نے ان کے ساتھ لگ لگ کے جناب انہوں نے مطلب یہ کہ وارڈ میں انٹر ہوئے ہیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا 4 اسٹوڈنٹس کا گروپ فائنل ایئر کے کھڑا کچھ سیکھ رہا ہے, ساتھ ان کے ایک پی جی آر کھڑا ہے, 3-4 بیڈس کے ساتھ ایک کھڑا, اور 4 گروپس اور کھڑے ہوئے ہیں, 3-4 لوگوں کا ایک گروپ اور کھڑا ہوا ہے. تو لرننگ جگہ جگہ پہ تھی, وہ آپ کی مرضی تھی آپ نے کہاں جانا. اس مطلب کے علاوہ سسٹم آپ اس کی طرح ڈیولپ ہے کہ وہ چکر چل رہا ہے, آپ کا جو لیول ہے آپ اس لیول پہ آئیں تو آپ اسی ویل کے اندر شامل ہو جائیں گے اسی جگہ سے. بالکل, آپ جہاں جس مرضی لیول پہ آپ ہیں آپ جوائن کر لیں. آپ کو ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یار آج میں نے فلانا منوور سیکھ لیا ہے, آج میں نے فلانا کیس دیکھا ہے, میں نے آج سی وی ایس برین کا کیس دیکھا ہے, میں نے ہارٹ کا کیس دیکھا ہے, لنگس کا دیکھا ہے, لیور کا دیکھا ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ وہاں پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں until unless آپ کوئی خود سے چیز کریٹ نہ کریں. میو ہاسپٹل is the best to learn everything I think as far as medicine is concerned. ہم نے بھی 3-4 بڑے نام سنے, میو ہو گیا, نشتر ہو گیا, آغا خان, ہم یہ ایک ہی لیول پہ آتے ہیں. مجھے نہیں پتا پیمز کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ان میں. پنز جو ہے یہ ابھی بنی ہے. نہیں میں اس کی اچھا ہاں, بات اسلام آباد کی. اسلام آباد. میرا تو ایک جنرلی ایک ہی میں نے جو رول نکالا ہوا ہے نا, وہ یہ کہ یونیورسٹی جس کے ساتھ اٹیچ ہے نا وہ ہاسپٹل وہ بہتر ہی ہوگا. آپ کو وہاں پہ کمپیریٹیولی بہت اچھا جو ہے نا ایک انوائرمنٹ مل جائے گا, جس میں آپ ایٹ دی اینڈ کچھ اسکل ڈیولپ کر لیں گے کہ آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کے کام آئے. اچھا, میں نے تو آپ کو اس بارے میں میں نے دیکھا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں بتائیں تھوڑا زیادہ, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ. میں نے انٹرنشپ کی تھی پاکستان میں کچھ عرصہ, تو اس وقت تو چیزیں اکثر آپ کو سمجھ نہیں آتی, وہ آپ کے دماغ میں پڑ جاتی ہیں, پڑی رہتی ہیں, پھر آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ وہ چکر کیا ہوتا ہے. جس طریقے سے بندے کے بچپن میں نہیں ہوتا کہ بہت سارے واقعات ریکارڈ ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں آپ کو لیٹر سٹیج پہ ان کی سمجھ آتی ہے جب اینالائز ہوتے ہیں. تو جو میں نے زیادہ چیز دیکھی تھی جب یہ راؤنڈز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں علم والا کام جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی مجھے کم لگے. زیادہ وہ انا کی تسکین ہی ہوتی ہے, ادھر اس کو جھاڑو اس کو جھاڑو, وہ روب 2-4 بندوں کے سامنے ڈال کے صبح صبح ڈاکٹر صاحب جو ہیں بڑے ڈاکٹر صاحب اپنی انا کو تسکین دے کے واپس چلے جاتے ہیں. لرننگ کا ہوں گے ٹیچر, اچھے بھی ٹیچر ہوں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن مجھے زیادہ لگا تھا کہ وہ بس یہی چکر ہوتا ہے کہ تھوڑا ادھر سے دبکا, اس کو دبکا مارو, اس کو دبکا مارو, پھر وہ جو اوپر سے ان کی درجہ بندی چلتی آ رہی ہے نا, جو اوپر کنسلٹنٹ ہے یا پروفیسر ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کو, وہ اس سے نیچے کو, پھر PG4 سے PG3-2-1, اور پھر اینڈ پہ ہاؤس آفیسر جو ہے وہ فوڈ چین کے بالکل اس جگہ پہ آتا ہے کہ سب سے نیچے فوڈ چین میں آتا ہے نا ہاؤس آفیسر, اور انٹرنی تو اس سے بھی نیچے آتا ہے. بالکل. تو وہ اس وجہ سے مجھے لگا کہ لرننگ وغیرہ والا کھاتا نہیں تھا, وہ بیسیکلی بےزتی کرنے کے لیے انہوں نے بیسیکلی گن تیار رکھی ہوتی تھی کہ جواب غلط آئے تو ڈائریکٹ اس کو نا میں نے سیدھا سر کے اندر گولی مارنی ہے, ادھر ادھر کی بات مجھ سے نہیں کرنی. تو مجھے یہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ مجھے لگا یا یہ ہے اصل میں اس طریقے سے زیادہ, کیونکہ مجھے یہ زیادہ لگا, یہ نہیں کہ کچھ تھوڑا سا ہے, مجھے لگا کافی زیادہ ہے یہ معاملہ. کس ہاسپٹل میں کیا تھا آپ نے؟ میں ہولی فیملی میں کیا تھا, اور 2-3 ہفتے پیمز میں بھی لگایا تھا. مجھے دونوں میں اس طرح کا محسوس ہوا, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگا. ایسا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں نا, ایک تو یہ کہ پاکستان میں کمپیریٹیولی پاکستان اور انڈیا میں کمپیریٹیولی دوسری ادر نیشنز کے کام کا سٹریس لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنا میں نہیں ہوتا, چائنا کی پاپولیشن بھی تو بہت زیادہ ہے, اسی کانٹیننٹ میں وہ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن چائنا میں ایسا سسٹم نہیں. میں نے چائنا کے ہاسپٹل میں کام کیا, انٹرنشپ میں نے وہاں پہ بھی 2 مہینے کی تھی. میں نے بھی 6 مہینے تقریباً 5 مہینے میں نے ادھر کی انٹرنشپ. ہاں, وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا سین نہیں ملے گا کہ کوئی ڈانٹ رہا ہے کسی کو, اور اس طرح کا بالکل نہیں سین ملا. تو جو ہمارا یہ بر صغیر ہے, انڈین سب کانٹیننٹ, یہ ہمارا اس کا جو المیہ ہے نا وہ یہ کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے
ایک تو ذہنی اعتبار سے بھی نہیں ہے, اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی نہیں ہے, اور یونیورسٹی لیول پہ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ گورنمنٹ کے ایسے ادارے دیکھ لیں جہاں پہ بےعزتی کو سیریس لیا جاتا ہے کہ ایک جون نے بلی کیا ہے, یا آپ نے بلا وجہ ایک ایسے لرننگ اسٹوڈنٹ کو تنگ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں گورنمنٹ کا نمایاں جس پہ وہ جا کے کمپلین کر سکے, جس کا پروفیسر کے ذہن میں بھی ہو کہ اگر میں یہ کروں گا تو آئی کین بی ریسپانسبل ٹو سے سم تھنگ, کہ میں کسی کو جواب دے ہوں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ سسٹم نہیں ہے ہمارا ڈیولپ اس طرح کا. دوسرا اسٹریس لیول پولیٹیکل ہماری جو ہے وہ فضا ایک رہتی ہے, پیشنٹس کا ریشو بہت زیادہ ہے, ڈیزیزز کا برڈن بہت زیادہ ہے, کہ ایک انوائرمنٹ ہے. اس انوائرمنٹ میں جو ہمارا یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا کہ سینئر نے آنا ہے, پروفیسر نے, اس نے ہفتے میں ایک راؤنڈ کرنا ہے, یا 2 ہفتے میں ایک کرنے ہیں, یا 3 ہفتے میں ایک کرنا ہے, یا 2 مہینے میں ایک کرنا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں ڈلتا. اس کا کام ہے کہ اس کے سگنیچر چلنے ہیں. فار ایگزامپل میں نے جس وارڈ میں کام کیا میو میں, ویسٹ میڈیکل وارڈ, ہمارا جو پروفیسر تھا اس کے جو سگنیچرز تھے نا, سگنیچرز, اس کی ایک سٹیمپ بنی ہوئی تھی جو کہ اس کے آفس میں موجود رہتی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, جس کاغذ پہ اس کی سٹیمپ چاہیے ہوتی تھی, اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ سب کی کھچائی کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتا تھا میں نے آنا جانا کوئی نہیں ہے اتنا, ٹھیک ہے, میں بزی رہتا ہوں, کبھی اس کے کہیں کس کنٹری میں کانفرنس کے لیے ٹور, کبھی کسی کنٹری میں کانفرنس کے لیے ٹور. لیکن میو میں سسٹم یہ ہے کہ وہ انہوں نے نا کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ڈینگی کا پیشنٹ ہے نا, اگر وہ مر جاتا ہے نا, ایکسپائر ہو جاتا ہے, تو رجسٹرار سے لے کے اے پی سے لے کے نیچے جتنے بندے ہیں نا, ان سب کی کمبختی آ گئی پروفیسر کے ہاتھوں کہ یار آپ کے وارڈ میں ڈینگی کا پیشنٹ مر گیا, میڈیا نے اس کو اچھال دیا, میرا نام آ گیا, ایم ایس نے مجھے پوچھ لیا. تو اگر ایم ایس کی کال چلے گی پروفیسر کو تو پروفیسر چھوڑے گا نہیں. اگر کال نہیں جاتی, پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, ٹریننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, سپروائزر سکھا رہا ہے نہیں سکھا رہا, اس سے اس کو کوئی فرق نہیں ڈلتا پروفیسر کو. بےعزتی جو ہے وہ پی جی آر لیول تک تو ہوتی ہے. میو ہاسپٹل میں بھی کچھ ایسے پی جی آر تھے جنہوں نے میری بھی اتنی کو انسلٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کو مطلب آئی واز لائک, مطلب میرے دماغ میں وہ باتیں ایسے بیٹھ گئی ہیں کہ مجھے ہاؤس آف ختم ہونے کے 1-2 سال تک وہ میرے مائنڈ میں گونجتے رہے ہیں واقعات نا, جب بھی وہ سین میری یاد آتا رہا, کہ اتنی خطرناک حد تک وہ آپ کو سائیکولوجیکل انسلٹ, ٹراما کر دیتے ہیں بےعزتی کر کے, اور آپ کچھ کر نہیں پاتے. کیونکہ آپ اگر کچھ کرتے ہو, آپ کی والی بات ہے کہ ہاؤس جابر ہو آپ سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہو, ہاں آپ چھوٹے ہو, ورک شاپ والے, ٹھیک ہے, وہ جسے کہتے ہو پانا لے کے آ, یا وہ جو آواز لگاتے چھوٹا چاہ لے کے آ, چاہ لے کے آ, وہ والا سین. تو ادھر یہ دیکھیں, اب ہر جگہ یہ چیزیں تو انوالو ہوتی ہیں, ایموشن وغیرہ, اور ایک لحاظ سے بہتر اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس سسٹم سے نکلتے ہو تو آپ اور زیادہ تگڑے ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, آپ بہت زیادہ تگڑے ہو جاتے ہو کہ اگر آپ اس سسٹم کو, جو بندہ اس کو بیئر کر لیتا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے اس میں, یا کیونکہ اتنی زیادہ ایک ہوتا ہے کہ یار سکھانا, آپ نے اپنا کام سامنے رکھ دیا, آپ نے اپنا خود اسے کام بندے کو کر کے دکھایا جینوئنلی, اور وہ اس نے چاہا تو لے لیا, نہیں چاہا تو نہیں لیا. اب یہ جو سر کے اوپر چڑھانے والا کام ہے نا, چڑھا کے تو سکھانے والا کام ہے, وہ صرف میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ادھر ہمارے معاشرے میں. باقی سر پہ چڑھ کے کرانے والا کام جو ہے نا وہ کوئی نہیں کرتا. آپ جاب پہ آپ کام نہیں کر رہے, جاؤ اوکے, کوئی نیا بندہ آ جائے گا. جو سر کے اوپر چڑھ کے آپ یہ سیکھو ہی سیکھو, وہ سنسیئرٹی میں کچھ زیادہ ہی آگے گزر جاتے ہیں. وہ جو ڈاکٹرز میں دیکھتا تھا, اور پھر دوسرا یہ برا لگے گا خواتین کو, لیکن خواتین فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب یہ ہمارے معاشرے کی اچھی بات ہے, یا جس طریقے سے بھی آپ اس کو لے لو, ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا نارمل ہو جاتا ہے, ایک دم انسان سافٹ ہو جاتا ہے. آیا وہ خواتین کی جنس ہی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ بندہ زیادہ سخت ہو کے بات بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے ساتھ تھوڑے سا سخت بھی بات کریں تو وہ رونا سٹارٹ ہو جاتی ہے موسٹلی. یہ فیمنسٹ کو برا تو لگے گا, لیکن یہ ایسے ہوتا ہے. بالکل نہیں, ہم جس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں نا, انڈین اور یہ سب کانٹیننٹ جو ہے, یہاں پر خواتین کی اگر بات کی جائے تو ہم میرے خیال سے ابھی ریسنٹلی ایوالو ہوئے ہیں لاسٹ 30-40 ایئرز میں. کہ پہلے ہمارے ریشو آپ دیکھیں تو کام کرنے والی خواتین کی کتنی ریشو ہے, آج بھی پچھلے سال کا
ہاں پچھلے سال میں آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنی بھی خواتین نے MBBS کی ڈگری حاصل کی ہے اس میں سے ابھی پچھلے سال کی ایک ریسرچ اس پہ ایک ہوئی ہوئی ہے کہ اس میں سے تقریباً 80% جو ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہیں. ہاں جی کیونکہ ہمارے معاشرے کے کلچر کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر بن گئی ہے, اس کی شادی چودھری کے گھر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بڑے زمیندار اور کے گھر ہوں. ڈاکٹر بہو چاہیے جو پراٹھے بنا کے دے. اور ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر کو چاہیے گھریلو. ڈاکٹر چاہیے پراٹھے, ڈاکٹر کے پراٹھے ہوں. نہیں, اب وہ جو ہے, اب اس طرح کا معاشرے سے ہم نکل رہے ہیں. تو عورت جب آپ دیکھتے ہو کہ ایک ڈاکٹر ہے, میو ہاسپٹل میں اتنا رش ہے کہ ہر مینٹل لیول کے طبقے کا, جو ذہنیت کا لیول کا بندہ جو ہے وہ آئے گا, اور وہ آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اور وہ آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ جس فیملی سے اٹھ کے آ رہے ہیں, آپ جس سوسائٹی سے اٹھ کے آ رہے ہیں, آپ کے مطابق کیس نہیں ہے. آپ کے پاس کیس کیا آئے گا جی, یہ بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا پکڑا گیا, ڈاکٹر صاحبہ اس کی ایگزامینیشن کرنی ہے, آپ نے اس عورت کی آپ نے ایگزامینیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا ہے, اس عورت کا آپ نے ایگزامینیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے سامنے ایک دم سے یہ واقعات آتے ہیں, خواتین جو ہیں وہ تو ویسے ہی بڑی نازک ہوتی ہیں, ان کے سامنے کوئی خون نہ آ جائے تو 90% تو ویسے ہی دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں مطلب کسی بھی, میرے خیال سے ہاسپٹل کہیں بھی ہے, آپ کے پاس ایک ان ایکسپیکٹڈ ورائٹی آف کیسز ہوتی ہے. اس میں جب آپ اس صنف کو دیکھتے ہیں نا, جس کا نہ تو لڑائی جھگڑے سے زیادہ تعلق رہا ہے فیوچر پاسٹ میں, ہسٹری میں بھی دیکھ لیں, عورتیں کم ہی ملیں گی آپ کو چنگیز خان, ہلاکو خان زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو پھولن دیوی ایک ہی ملے گی. ٹھیک ہے, ایک ہی ہے. ہاں, تو وہ اس طرح کی صنف کو, تو پھر میرے خیال سے یہ تو نیچرل ہے کہ عورتوں کو ہم جو ہے ایک سافٹ کارنر دیتے ہیں کہ یار وہ اس سیٹ اپ میں جہاں پہ میں اتنا تنگ ہوں, تو یہ عورتوں کے کام ہاں کر رہی ادھر ہے. بھی کافی زیادہ کنفیوژن ہے نا ادھر ویسٹ میں, مطلب میں نارتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں, تو ویسٹ ادھر بھی کافی کنفیوژن یہی وجہ ہے کیونکہ پہلے بھی جو خواتین تھی نا وہ گھر میں تھی, بالکل ویسے ہی کلچر جیسا پاکستان کا ہے نا, اسی طریقے کا کلچر تھا. لوگ اسی طریقے سے پسند کرتے تھے, بیگم ہو وہ 2-4-5 ٹپیکل امریکن فیملی جو ہے وہ 4-5 بچوں کی امریکن فیملی ہے, وہ ایڈز وغیرہ میں آتی تھی. تو ادھر بھی پچھلے 30-40 سال میں بے تحاشا خواتین آئیں, کیونکہ بیسیکلی ہوا یہ جو برتھ کنٹرول پل ہے نا, اس کے آنے کے بعد خواتین ورک فورس میں بہت زیادہ آئی ہیں نا. اس سے پہلے تو بایولوجیکل پرابلم سے, کیونکہ ان کی بایولوجیکل کلاک جو ہے خواتین کی وہ چل رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس دوران آپ نے اپنا جو ہے وہ بچے پیدا کرنے, تو وہ نہیں کیریئر کو فوکس کر. جب وہ کلاک ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ گھر کی ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ جو برتھ کنٹرول پل ہے اس کے بعد آئی ہے. اب ادھر بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے اس بارے میں. کنفیوژن اس لحاظ سے ہے کہ آفس میں جو ورک سپیس ہے, یہ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں بندے نے ہراس کیا, تو وہ کہتے ہیں یار کہ دیکھو آپ یہ بتاؤ کہ اس کا کہاں پہ آپ نے باؤنڈری کہاں پہ لگانی ہے, ہیراسمنٹ اور فلرٹیشن والے اس میں نا. فلرٹ تو اوکے ہے, ہیراسمنٹ اوکے نہیں ہے. پھر ہیراسمنٹ میں کیا ہے کہ وربل کی بات کرنی ہے, فزیکل تو ہم مان لیا ہو کہ فزیکل تو غلط بات ہے, وربل والے چکر پہ آ جاؤ. پھر وربل میں کون سے والی ہے کہ نہیں, اس میں کہاں آپ لگاؤ گے. اگر یہی ہے تو جو آپ کیوز دے رہے ہیں, کیونکہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بے تحاشا کنفیوژن ہے نا اس معاملے میں, کیونکہ پچھلے جب سے انسان آیا 10-15-20-30-40 ہزار جو جتنا بھی ٹائم لگا ہے اس کو آتے ہوئے, تو وہ مرد علیحدہ تھے اور خواتین علیحدہ. تو ابھی وہ سارا مخلوط کام ہو گیا اور کنفیوژن بے تحاشا ہے. دوسری سائڈ وہ کہتی کہ اچھا یار یہ تو ہیراسمنٹ کرتے ہیں, آپ سیکشل کیوز کیوں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کون سے سیکشل, میک اپ, کیا وجہ ہے میک اپ کرنے کی, ٹھیک ہے, اور کیا وجہ آپ کے مطلب کیوں یہ میک اپ وغیرہ کرتے. تو خیر اس میں کافی زیادہ آگے بات ہو جاتی ہے, تو وہ کنفیوژن تو وہ چلتی رہتی ہے. ادھر بھی ویسی کنفیوژن ہے اور بالکل سمجھ نہیں آ رہی ان کو بھی کہ کیا کرنا ہے, اور اسی طریقے سے ایوالو ہوتا جا رہا ہے. جو سائڈ تگڑی ہے نا وہ اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اور ہمارے ادھر بھی یہ ڈبیٹ تو خیر کافی عرصے سے چل رہی, ابھی دیکھو آگے کیا ہوتا ہے اس کا. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں, ہم کانٹیننٹس کو دیکھتے ہیں کہ ترقی کے لحاظ سے کون سا آگے ہے. ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں, کینیڈا کو, یورپ دیکھتے ہیں ہم, لیکن ان کا بھی ڈارک ایج رہا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے وہاں پہ بھی یہی سسٹم تھا. تو انسان کی جو ایوالو ہو رہا ہے انسان کے, اس کی جو معاشرتی, اس کی جو ویلیوز ہیں کہ اس نے عورت کو کس مقام پہ رکھنا ہے.
ٹھیک ہے. اگر ہم کوئی ایک اس کے اوپر کوئی بکس کو اسٹڈی کریں کسی خاص بندے کی, کسی آتھر کی لکھی ہوئی, تو ہمیں اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹیز ملیں گی. لوگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک ہمارے پاس ایک ایسا کوئی سیٹ کسی بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے عورت کے لیے, کوئی ایسی بک نہیں ہے کہ جی ہمارے سوسائٹی میں عورت کے لاز یہ ہیں, کام کے حوالے سے عورت کے لاز یہ ہیں, گھر کے حوالے سے عورت کے لاز یہ ہیں. لوگ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں قومی سطح پہ, قومی سطح کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ کچھ بھی اگر کسی عورت کو ہوتا ہے, ہراس ہوتی ہے, یا اس کو جاب پہ میٹرنٹی لیوز کے ایشوز ہیں, یا اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو مارتا ہے, یا اس کو برتھ کنٹرول پل یوز کرنے سے روکتا ہے, یا کچھ بھی ایسا ہے, تو اس کے پاس کوئی ایسا ایک چھوٹا سا 3-4 پیجز کا کچھ تو ہونا چاہیے نا, جو اسے پتا ہو کہ یار یہ ہماری نیشن, ہماری کنٹری ہمیں یہ رائٹس دیتی ہے یا اس چیز سے ہمیں روکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے اپنی خواتین کو. ہم وہ اپنی باقی ہمارے پاس ہر کس طرح کی انفارمیشن ہے, فیس بک کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو, ملٹی میڈیا کے تھرو, لیکن اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ عورت کے سیٹ رولز کیا ہیں, برطانیہ میں کیا ہے, امریکہ میں کیا ہے, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. سیٹ رول بتایا نا انہوں نے, کہتے میرے جیسے میری مرضی, وہ سیٹ رول ہے نا ان کا. ہاں, یہ سیٹ رول ایک اپنا رول ہے, یہ ایک اپنا رول ہے, یہ ایک ان کا. دیکھیں نا, دیکھیں ابھی بھی اس بات کے اوپر اگر گورنمنٹ چاہتی تو وہ اسی چیز کو لے کے, ان کو اعتماد میں لے کے, اور یہیں سے آپ ایوالو ہوتے. آپ ایوالو, آپ نے ان کو منع کر دیا. ہمارا پی ایم, ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو اس کے اوپر بات کی ہے کہ عورتیں اگر اپنی زیبائش کو نہ دکھائیں تو مرد ان کی طرف راغب نہیں ہوں گے. ہاں, وہ وکٹم شیمنگ وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اس میں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب وہ اب اس طرح کی کنٹروورژل بات کرنے کے بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں ایک ایسی رولز لے کے آئیں گے خواتین کے لیے, جس پہ یہ جو گروپ ہے نا میرا جسم میری مرضی والا, یہ بھی اگری ہوگا, اور جو دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ میرا خاوند اس کی مرضی, وہ والا بھی ایگری ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں کو ایگری کیوں کرنا ہے, مطلب ہونا سوال ہے کہ چاہیے دونوں کو کیوں, مطلب کیا. دیکھو بات, اب وکٹم شیمنگ والا یہ جو کھاتے ہیں, انہوں نے ٹیگز رکھے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر, دونوں سائڈ ٹیگ لگا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن ایک بات بتائیں کہ جب اگر خدا نخواستہ کہ ہو جاتا ہے ریپ وغیرہ, اس کے بعد تو بے شک اس کا سر کاٹ دیں جس نے کیا اس طریقے کا کام, یا اس کو جو بھی آپ نے اس کے ساتھ حشر کرنا ہے کر لیں. لیکن اب اس کی دونوں وجوہات ہوتی ہیں نا, ادھر تو بندہ بڑا کلیئر ہے, لیکن یہ کوئی اچھا وہ نہیں ہے, اسٹینڈ نہیں ہے کہ آپ ان کو وکٹم شیمنگ کریں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یار وکاس مجھے بتاؤ, آپ کو پتہ ہے ایک محلہ چوروں کا ہے, اور وہ نہیں ہو رہا, پچھلے 50-60 سالوں سے وہ محلہ چوروں کا ہے. آپ زمین بیچتے ہو اور پیسے جو ہیں بیگ میں لے کے اور اس محلے میں اچھالتے جاتے ہو, تو یہ کیا کاہے کی عقل مندی ہے یہ؟ اگر ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ محلہ چوروں کا ہے, نہ پیسے, اس کو پیسوں کو چھپا کے رکھو, یہ ویلیو سٹف ہے, اس کو تم کہو گے تمہارا دماغ خراب ہے, چوروں کو کنٹرول کرو. وہ ہو رہا ہے, کوشش ہو رہی ہے ادھر بھی, لیکن دونوں سائڈوں سے کام ہوگا نا, ایک سائڈ سے تو کام نہیں ہوگا. اب یہ کاہے کی عقل مندی ہے کہ آپ اس غریبوں کے, مطلب غریب محلے میں آپ بے تحاشا شوخی کرو گے تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے آپ کچھ نہ کچھ کر دے گا. ڈیفینیٹلی جہاں پہ آپ کو نمائش کھلی آپشن ملے گی آپ اسی طرف ہی جھکو گے. مطلب وہ جو جس نے کرنا ہے جو کرے, لیکن یہ انہوں نے ایک رکھے ہوتے ہیں ٹیگ رکھے ہوتے ہیں. بس میں آپ کو بتاتا ہوں, سائیکالوجی ایک ہے, وین ویسٹن نام ہے اس کا, شاید کینیڈین ہی ہے وہ بندہ نا. اچھا, اس نے سائیکالوجسٹ, بڑا مشہور سائیکالوجسٹ ہے, اس کی سائیکالوجی کی بکس بڑی فیمس ہیں. وین ویٹن نام ہے اس کا, وین ویٹن. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی کینیڈین آتھر ہے. اس کی آپ سائیکالوجی پڑھیں, اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ہمارے اگر کوئی مرد جو ہے نا کسی عورت کے نسوانی عضو دیکھ لیتا ہے نا, عورت کو ننگا دیکھ لیتا ہے اگر, ٹھیک ہے, جب تک وہ فری نہیں ہوتا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ انٹرنلی فری نہیں ہو جاتا, اس کی سائیکالوجی جو ہے, یعنی کہ جب تک وہ سیکس نہیں کر لیتا یا ماسٹربیٹ نہیں کر لیتا, تب تک اس کی سائیکالوجی, اس کا ذہن جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آنکھوں کی بات کر رہا ہوں نا, یعنی کہ یہاں سے یہی بات ہوگی نا کہ آپ نے دیکھ لی ہے ایک عورت کو ننگا, یہ نہ تو کوئی پی ایم کہہ رہا ہے, نہ ہی کوئی مذہب کہہ رہا ہے,
یہ ایک 21ویں صدی کا ایک سائنٹسٹ کہہ رہا ہے، ایک سائیکولوجسٹ کہہ رہا ہے، جس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا ایک بہت فیمس آتھر ہے، وہ پوری بکس کا، پوری دنیا میں اس کی بکس کو کورس کا حصہ بنایا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب، بلکہ عصر حاضر کا، موجودہ دور کا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پرانے دور کا آتھر ہے، وہ آج کل کے دور کا آتھر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں سائیکولوجی پہ، ہمارا برین جب تک ان چیزوں کو دیکھنا بند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، مرد کو آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں، تو وہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے نا. آج سائیکولوجی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے. اب اسی بات کو ہم دوسرے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی اپرچونٹیز نہ دیں، ٹھیک ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہو کہ محلہ چوروں کا ہے، آپ کرو گے، ٹھیک ہے. جب ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان کا دماغ ہے، انسان بہک سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ بہک سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی چور ہے، اس کو آپشن ملے گی، وہ جائے گا، لپکے گا آپ کی طرف. تو اچھی بات ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دونوں کو سمجھانا چاہیے، ایک پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے اس موضوع پہ، لیکن پارلیمنٹ میں نہیں ملتا ہے ایسی چیزوں کو حصہ، بڑے جو کہ بڑی سادے سر ضروری. آپ، بڑے سادے، اتنی بڑی بڑی خواہشیں رکھ لیتے ہو. اتنی بڑی خواہش کہ پارلیمنٹ میں نہیں، یہ وہ بڑی بات نہیں ہو ہے. عوام میں کی، دیکھیں، عوام کی میری یہ بات خواہش ہو. بالکل بھی بڑی نہیں ہے. میں چلیں، آج صحیح، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں ایک بل پریزنٹ ہوا ہے آج، صحیح ہے. ٹھیک ہے. آسٹریلیا پارلیمنٹ میں ایک بل پریزنٹ ہوا ہے جی کہ رسپیکٹ، سیٹ دا رسپیکٹ فار وومن، اچھا، ٹھیک ہے. رسپیکٹ فور وومن. اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ پچھلے مہینے آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں ایک ادھر کی پارلیمنٹ ورکر کے ساتھ ایک پارلیمنٹیرین نے ریپ کیا اچھا، پارلیمنٹ ہاؤس میں، ٹھیک ہے، آسٹریلیا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں. اس کی ٹھیک ہے، ویڈیو بعد میں لیک ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے خود لیک کی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ دس از ہاؤ وی رول، ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے، بعد میں پھر اس پہ اس کو نکال دیا گیا، اس کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. پچھلے 2 ہفتے سے یہ سب سے ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے آسٹریلیا میں، اچھا، ٹھیک. ٹھیک ہے، ہاں جی، اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ ڈیلی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کہ جی ہمیں عورتوں کے لیے ایک رسپیکٹ کے رول سیٹ کرنے چاہیے کہ یہ، اور چونکہ ٹھیک ہے، مانتا ہوں میں کہ پارلیمنٹ یوز ہوئی ہے، اس لیے شاید اس کا حصہ بنی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، پارلیمنٹ یوز ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں بھی پارلیمنٹ میں ایسی چیزیں پھر جگہ بنائیں گی نا. دیکھیں، سوسائٹی سے چلتا صحیح ہے. چلتا وہ جرم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ سر، گیا. میرا مقصد سمپل ہے. دیکھو، آپ بازار میں جاؤ نا، تو جتنے آپ کو نیک دکاندار ملیں گے، اتنے ہی آپ کو نیک ڈاکٹر بھی ملیں گے، اتنے ہی نیک پارلیمنٹیرین بھی ملیں گے، اتنے ہی نیک آرمی کے لوگ بھی ملیں گے. اتنے جتنے آپ کو بازار میں ٹھیک، دکان، ریشو ایک جیسی رہے گی ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ایک پارٹی کہتی ہے جی آرمی ایسے، آرمی والے کہتے ہیں پولیٹیشنز ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں عوام ایسے، عوام کہتی ہے وہ ایسے. آپ جو دیکھ لو نا، جہاں پہ آپ جاؤ، اب آپ چلے جاؤ کہیں راجہ بازار یا کہیں جگہ پہ نا، آپ کو سروے کر لو، کہ بندہ سروے کر بھی سکتا ہے اس بارے میں، کہ آپ کو سیٹ نمبر آف سوال رکھ لو اور دیکھو، ایک ہی چیز کی پرائس پوچھتے چلے جاؤ. آپ کو پتہ کچھ اس طرح کا سیٹ پیٹرن ہو جس سے پتہ لگ جائے یار یہ والا بندے نے اتنے ہاں دیے، اتنے نہ دیے، بےمانی ہوگی، اور یہ والے اگر پرسنٹیج دی تو ایماندار بندہ ہوگا. اور آپ کو پہلے سے حقائق سارے پتہ ہوں، تو پھر آپ بازار میں چلے جاؤ اور پوچھ لو. اگر آپ کو 5 10 15 20% جتنے بھی نیک بندے ملیں گے نا، کم ہی ملیں گے. آپ کو یہ تو اندازہ ہے نا کہ کم ملیں گے، جنرل تاثر تو یہی ہے کہ بالکل. کم ملیں گے. آپ کو جی. اتنے نیک پراپرٹی ڈیلرز بھی ملیں گے، اتنے ہی نیک پولیس والے بھی ملیں گے، اتنے ہی. ہاں یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ جا کے تھوڑا سا زیادہ فرق آ جائے گا، لیٹ سے پولیس والے، کیونکہ وہاں پہ اتھارٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے اس لحاظ سے، اور تھوڑی زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو، لیکن موسٹلی آپ کو لوگ ویسے ہی ملیں گے نیک. اور اب ڈاکٹرز میں نے بہت زیادہ دیکھے بےمانی کرتے ہوئے، بہت زیادہ. جی اس جی، میں میں نے بھی دیکھے. اب لازمی سی بات ہے. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اتنا وہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ کے کرو کہ یار ایک دن آپ نے مر جانا ہے اور آپ سے پورا سوال ہوگا، کیونکہ لائف از اے ویری ویری سیکرڈ تھنگ، اور وہ آپ کے ان اے وے اللہ کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی کوشش کرو تو اس بندے کی کوالٹی آف لائف، موت کا جو وقت متعین ہے وہ تو ہے، لیکن بندے کی کوالٹی آف لائف آپ بہتر کر سکتے ہو جب تک وہ زندہ ہے اپنے اس کے ساتھ. تو وہ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹرز بہت زیادہ اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں. حالانکہ اگر نارمل آدمی کے سامنے ڈیتھ ہو نا، تو وہ آدمی کتنا عرصہ لگ جاتا ہے اس کو دوبارہ اپنا دماغ بحال کرتے ہوئے، لیکن ڈاکٹرز کے سامنے روزانہ ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. اور روزانہ 2 3 اسپیشلی میڈیسن کے وارڈ میں
انٹرنل میڈیسن کے، وہاں پہ تو روزانہ 3 4 5 ڈپینڈنگ کتنی اس کی تعداد ہے لوگ ایکسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے جا کے آپ ان کے حالات دیکھیں، ان کے ساتھ دیکھیں، آپ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں۔ پیمز میں جائیں، ہولی فیملی، میں نے تو یہی 2 ہسپتال دیکھے، آپ ان میں جائیں، یہ BBH وغیرہ، اگر آپ کوریڈور سے گزر رہے ہیں اور آپ اگر دل رکھتے ہیں نا تو وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے۔ وہ جو حالات ہوتے ہیں نا، اگر 10 فٹ کا وہ کوریڈور ہے تو 5 فٹ یا 6 فٹ پہ وہ بستر لوگوں نے ساتھ لگایا، تو مجھے نہیں پتہ میو میں یا لاہور میں کیا صورتحال ہے، ایسے لیکن ہی ہے۔ یہاں پہ ایسے ہے کہ وہ لوگوں نے ساتھ بسترے لگاتے ہیں، کوئی لیا سے، بکھر سے، کوئی کابل تک سے، ایسے ہی ہے، افغانستان سے ایسے ہی لوگ آ رہے ڈیفینیٹلی ہاسپٹل ایک جگہ ہی ایسی ہے ہیں۔ جہاں پہ جس کو شفا مل گئی ہے وہاں پہ اس نے وہاں ہاں اسٹے جی، کرنا ہے، اور آپ کو وہ ملے گا، ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ مہمان خانہ بنایا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، مریضوں کے ساتھ جو رشتے دار آئے ہوتے ہیں۔ لاہور میں تو یہ ہے مہمان خانہ، قائد اعظم مسافر خانہ ایک وہاں پہ بڑا فیمس ہے، میو ہاسپٹل کے اندر بنا ہوا ہے، ہوں گے پر سارے کتنے وہاں بن سکتے ہیں، ہوں گے پر کتنے ان کو نہیں اکوموڈیٹ کیپیسٹی سب کے کو تو نہیں اکارڈنگ کر بنے سکتے۔ ہوتے ہیں، کیپیسٹی اب لاہور شیخ زید میں لاہور بھی میں ہیں ہوگا، میں مسافر نے خانے۔ جب دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ مسافر خانے وغیرہ پنڈی میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ کوئی، اب وہ لوگ جو ہیں اندر سے انہیں ڈسچارج کر دیے گئے، وہ بائی ڈرپ لگا کے بابا بیٹھا ہے، وہ لوگ واپس اس لیے نہیں جا رہے کہیں اپنے ساؤتھ والی جگہ پہ کہ اگر واپس جائیں گے کوئی پھر مسئلہ ہوگا تو واپس آنا پڑے گا، تو ادھر ہی رک جاتے ایسے ہیں۔ ہی ہے، پھر صبح صبح اٹھ کے لوگ جو ہے اپنا سائڈ پہ کہیں پہ آگ لگا کے یا کچھ کر کے اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی کیا کیتلی وغیرہ، ایک ہی ایسے کیتلی، ہی ہے، ایک ہی پتی، ایسے ہی ایک ہے۔ ہی چینی، تو وہ آپ جب دیکھتے ہو تو وہ تو آپ کہو کہ غربت کی بھی اگلی سطح ہے کہ جس طرح وہ رہ رہے ہیں، اور جو حالات ہیں، لوگوں کو بینڈیجز ہوئے ہیں، مختلف کٹس لگے ہوئے ہیں، مختلف ان سارے کھاتوں میں لوگ رہے ہیں، تو وہاں سے اگر بندہ دل رکھتا ہو نہیں گزر سکتا، اور ادھر سے بندہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے روزانہ وہ چیز دیکھ کے، یہ حالات ہے، اور نہیں اس سے بڑا سخت دل دکھتا۔ اس میں ایک بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم نے ترقی کتنی کی ہے، ہم کتنا ڈیولپ ہوئے ہمارے کانٹیننٹ میں۔ ابھی میں مالدیوز میں ہوں، آئی لینڈز ہیں، ٹھیک ہے، 12 تقریباً میرے اٹال ایک آپ سمجھ لیں کہ پروونس ہے، اور اس میں ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جو 8 9 آئی لینڈ ہے نا، وہ ٹھیک 8 ہے، 9 10 11 12 آئی لینڈ جو ہیں وہ اس کی چھوٹی چھوٹی تحصیلیں ہیں۔ تو میں ایک ٹھیک ہے، تحصیل میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس تحصیل میں، اس آئی لینڈ میں جو ہے نا آپ کو ایسا سین نہیں ملے گا کہ ٹھیک ہے، لوگوں کو آگ جلانے کے لیے جو ہے نا وہ لکڑیاں کا استعمال کرنا پڑے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے۔ گیس یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، یہاں پر بجلی یہاں پہ موجود ہے، کہاں ہر سے ان چیز کی موجود ہے۔ گیس ان کی بائی شپ آتی ہے، کوئی پائپ لائن ہے انڈیا سے، یہ کہاں بائی سے؟ شپ آتی ہے، اور یہ مالے میں پروڈیوس ہوتی ہے، فیکٹری لگی ہوئی ہے وہاں پہ، کیپٹل ہے مالے، اور اچھا، وہاں سے مالدیوز کی ڈسٹریبیوٹ کیپٹل ہوتی ہے، مالے ہے، مالے ہے، اور وہ ٹھیک ہے، سارے آئی لینڈز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ تقریباً 1300 آئی لینڈ، 1290 آئی لینڈ ہے، اس میں سے اوہ، 290 انہیبیٹیڈ ہیں، باقی اچھا، سارے خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اس جزیرے میں بھی اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ہیلتھ میں کیا ایشو ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کاؤنسل کے رولز بچے کو زبانی یاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا اچھا ان لوگوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اپنا سسٹم، لیکن ہمارے ہاں کتنا سسٹم ہے، کیا سسٹم ہے؟ ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ سسٹم کی بات ہے نا، کہ لوگوں کو ہم آبادی کے لحاظ سے 6 نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں یہی آج بھی میں سوچ رہا تھا، ایک میرے مائنڈ میں ایک تھاٹ آ رہی تھی کہ ہم 7 بھائی، ٹھیک ہے، میرے فادر کے ہم 7 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، ٹھیک ہے۔ ان ٹوٹل ہم 14 تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے 2 میرے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے 4 5 مس کیریجز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیر ٹھیک ہے، واز نو بریک فار مائی مدر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ہم پھر بھی 7 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، جو کہ ابھی سارے کام کر رہے ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے مسائل سے گزر رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم 6 نمبر پہ ہیں، اگر ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ریسورسز، ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ خوشحال ہو، میں چاہتا ہوں ہم ساتوں کے ساتوں خوشحال ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب ہم ساتوں میں سے بھی ہر بندہ اب 7 بچے پیدا کرے گا تو کیا وہ خوشحال ہو پائے گا؟ کیا ہاں، وہ اس کے پاس میں نے اتنے بھی، ریسورسز ہیں؟ میرا دل ہوتا ہے کہ زیادہ بچے ہو نا، تو میں نے بیگم کو بولا، میں نے کہا 7 8 میرا دل کرتا ہے بچے، تو 7 8، میں کہا نہیں، 2 تمہارے ہوں گے، باقی بندہ کچھ کر لیتا نہیں، ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہم 6 نمبر پہ ہیں، اور ہم بہت اصل میں نا ہمارے پاس اب کچھ ہے نہیں۔ ہم نے جب ایشو اٹھانے کی کوشش کی ہے نا کہ جو آبادی ہے ملا اس کو کھڑا ہو جاتا، کنٹرول کیا جائے، ملا کھڑا ہو تو ہم جاتا ناکام ہوئے ہیں۔ اس کے ہے، ہاں جو جی، بھی ریزن ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم ناکام ہوئے ہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں
ہم آبادی کے کنٹرول کر لیں, اگر اس کے بعد جتنے لوگ رہ گئے ان کو ہم خوشحال کریں, انڈیویجول پرسن کو خوشحال کریں. ہر بندہ جب ایک خوشحالی کے ایک لیول تک نہیں پہنچ جاتا تب تک ہم الاؤ نہ کریں کہ جی مزید کسی نے آگے کو بچہ پیدا کرنا ہے ایک کے علاوہ, ایک ہی آپشن دے دیں. ٹھیک ہے, چائنا کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے, جو ایک ہے, ایک ہمارے پاس سیٹ. دیکھیں ہم سکسیسفل ایگزامپل کو ہم فالو کرتے ہیں نا دنیا میں. سکسیسفل ایگزامپل کس کی ہے؟ سب سے زیادہ چائنا کی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ سکسیسفل ایگزامپل, کیونکہ انہوں نے آبادی کے لحاظ سے, انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, کیونکہ میں نے چائنا میں بنگلہ دیش کا نام بہت اوپر آتا ہے اس معاملے میں نا, کیونکہ چائنا بنگلہ دیش کا نام بنگلہ آبادی کو کنٹرول کرنے میں نا, کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش کی ڈیموگرافی ہم سے زیادہ ملتی ہے نا. ایک تو ریلیجن ان کا سیم ہے, دوسرا پاپولیشن ڈینسٹی ان کی ہمارے اب تو زیادہ مطلب ویسے بھی زیادہ ہے کیونکہ چھوٹا ہے بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ملتا ہے کمپیریٹیولی چائنا کے, کیونکہ چائنا میں کمیونسٹ رجیم ہے نا, وہ جمہوریت مموریت والا کھاتا نہیں ہے. یہ جمہوریت میں تو یہ کام شام نہیں ہو سکتا, جو آپ مرضی کر لیں. بنگلہ دیش میں بھی جمہوریت کوئی نہیں, وہ ڈکٹیٹرشپ کی ہے نا وہ, تو انہوں نے یہ کام کیا تھا بائی دا وے. وہ تقریباً 25-30 سال انہیں لگے ہیں یہ کام کرتے ہوئے کہ یار ان کو روکیں, کیونکہ ابھی میں تقریباً 4-5 سال پہلے کا ایک آرٹیکل تھا BBC میں کہ ڈھاکہ کی تقریباً پاپولیشن ڈینسٹی آئی تھنک 45 یا 50 ہزار پر اسکوائر کلومیٹر ہے. ڈھاکہ میں قبروں کی جگہ ختم ہو گئی تھی. یہ 4-5 اب مجھے نہیں پتا انہوں نے دوبارہ بنائی یا نہیں بنائی, تو یہ پرانی قبروں کے ہی اندر ہی اور لوگ ڈالی جا رہے تھے, اور وہ بھی بہت زیادہ مہنگا کام تھا. یہ حالت تھی ڈھاکہ کی 4-5 سال پہلے. تو یہ تو اس وقت پاکستان میں بھی روکنے کے بعد پاکستان میں مس مینجمنٹ ہے, ان کے پاس اسپیس نہیں ہے. پاکستان کے پاس بہت بڑا ایریا ہے نا, ان کے پاس اسپیس, وہ ڈفرینس ہے, ان کے پاس اسپیس ہے ہی نہیں. پاکستان میں اسپیس ہے, مس مینجمنٹ ہے. ایسے ہی ادھر تو اسپیس ہے ہی نہیں نا. اب دیکھو کے پی تھوڑا سا بڑا ہے, میں پنجاب سے چھوٹا ہے بنگلہ دیش, اور 16-17 کروڑ اس کی آبادی. 16 کروڑ کتنی, آپ سوچو کافی زیادہ اس میں کیا جگہ ہوگی. اور اس میں بھی بہت بے تحاشا جگہوں پہ پانی ہے, وہ اوور آل ایریا میں کوئی سمپل سیدھی لینڈ میس ہے بھی نہیں, کافی زیادہ پانی ہے, لیکس ہیں, یہ وہ سارا. تو ان کے پاس ان کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے آبادی وغیرہ کم کی. باقی اس کے علاوہ چائنا تو ملتی ہے, لیکن چائنا ہماری طرح کا نہیں ہے نا. چائنا کا اور سسٹم ہے, وہ تو دائیں کو سارے دائیں ہو جائیں گے, بائیں کو تو بائیں ہو جائیں گے. ایک پارٹی ہے, ایک سسٹم ہے. ون پارٹی سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو پتہ نہیں اس بارے میں, دونوں کے فائدے نقصان تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمارے ملکوں کو یہ جمہوریت تو کنٹرول نہیں کر سکتی. سوال نہیں پیدا ہو سکتا, جو میں مرضی آپ وہی کر کہہ رہا لیں. ہوں نا, جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتی نہیں تو کر ہم کیوں سکتے. نہ ہم ون پارٹی کو ختم کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ون سسٹم لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ون سسٹم چلا لیں, وہ اس میں ساری جس نے آنا ہے اس نے اس سسٹم کو فالو کرنا ہے. ہمیں دیکھیے کام کرنے کے لیے ورکر چاہیے نا. ون ہمیں سسٹم پھر کس کا ون سسٹم لائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کا لائیں گے, نواز شریف کا لائیں گے, عمران کس کا ون سسٹم لائیں گے؟ وہ بھی تو دیکھیں نا, سب کے علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے, کوئی دیکھ لے بندہ. یہ تو پاکستان خیر, کا ون سسٹم لے آئے نا. یہ تو بحث اصل پتہ میں نہیں کہاں مل سے کے سر کہاں چلی جوڑنے جائے کی گی. بات ہے نا. جب ہم میں یہ لگ رہا ہوگا نا کہ ہم یہ ہم اس کے دشمن ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہے, یہ پارٹی والے, تو ہم سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے. جب ہم سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے, ہم مشورہ نہیں کریں گے. مشورہ سنت ہے نا, سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے, مشورہ کرنا. ٹھیک ہے, جب ہم مشورہ نہیں کریں گے برکت نہیں پڑے گی. برکت نہیں پڑے گی تو اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, میرے یہ پہ نہیں کہ وہ فضل نہیں مشورہ ہوگا. نہیں کرتے, وہ مشورہ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی آپس مانتے میں نہیں ہیں. کرتے ہیں, آپس میں کرتے ہیں نا, مانتے نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے کی لیکن بات. جس سے کرنا چاہیے ان سے ہاں, نہیں کرتے. وہ تو بہرحال یہ تو خیر بحث ادھر کی ادھر چل جائے گی. یہ بتائیں کہ مالدیوز کا سسٹم جو ہے وہ کیسا میڈیکل کا, مطلب ادھر یہ کس طریقے کا, کچھ سمجھائیں تھوڑا سا, کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں. یہ DHQ ٹائپ اسٹرکچر ہے ان کا یا بیسک ہیلتھ یونٹ, کیا اسٹرکچر ہے, اور آپ اس میں کہاں پہ فٹ ہو رہے ہیں؟ مالدیپ میں بیسیکلی ان کا جو منسٹری آف ہیلتھ مالدیپ ہے, مالدیوز میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل جو ہے نا وہ اس کو چلا رہی. ٹھیک ہے, مالدیوز میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے جیسے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہے, ایسے مالدیوز میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہے. اس کی ایک ڈائریکٹر ہیں, ان کے ساتھ ان کا سٹاف ہے, ان کا آفس جو ہے وہ مالے میں ہے, کیپٹل میں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہاسپٹل ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8-9 آئیلینڈز یا 10-12 آئیلینڈز کا ایک ان کا پروونس ہے. اچھا, ٹھیک ہے, 9-10 ٹوٹل آپ بتا رہے کہ 1200 آئیلینڈز ہیں, 200-250 انہیبیٹڈ 1290 ہیں. آئیلینڈز ہیں. ہاں جی, اور اس میں سے 290 انہیبیٹڈ ہیں,
ان 290 میں جو چھوٹے چھوٹے جو نیچرل اٹول بنے ہوئے ہیں, اٹولز کہتے ہیں کہ 10-12 آئلینڈز کا کلسٹر, اوکے ٹھیک ہے, سرکل, ٹھیک ہے, وہ سرکل بنا ہوا ہے. ان سرکل میں جو سب سے بڑا ہے نا رقبے کے حساب سے آئلینڈ, اس میں انہوں نے ایک بڑا ہاسپٹل بنا دیا جسے ٹرشری ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, THQ لیول کا ہاسپٹل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کلسٹر میں. اس کلسٹر سے آگے پھر جو باقی آئلینڈ رہ جاتے ہیں اس میں آپ BHU قسم کے ہیلتھ سینٹر بنے ہوئے, ٹھیک ہے, جو ٹھیک ہے. اور وہ جو سارے کلسٹر ہیں وہ ان کا آپس میں سب کی چین ملتی ہے جا کے کیپٹل مالدیوز میں. کیپٹل مالدیوز میں جو مالدیوز میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہے نا, وہ ان کو رن کرتا, ٹھیک ہے, ڈاکٹرز اپوائنٹ وہ کرواتا ہے ہر آئلینڈ پہ. اب سین یہ ہے کہ یہاں جو مالدیوز میں ایجوکیشن ہے نا, وہ OA لیول تک بچے آگے نہیں جاتے. آپ حیران ہوگے, مالدیوز میں یونیورسٹی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کیونکہ یہاں کی جو شوق ہی نہیں ہے, نہیں شوق بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. 5 لاکھ آبادی ہے, ٹھیک ہے. جو بچہ تھوڑا سا میٹرک کراس کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اب جاب کرنی ہے. کیوں جاب کرنی ہے؟ کیونکہ آبادی نہیں ہے مالدیوز میں. مالدیوز میں کام کرنے کے لیے آپشنز بہت ہیں. ٹورسٹ آتے ہیں, آپ کو بتاؤں جنوری سے لے کے اب مارچ تک نا, جنوری سے مارچ تک 2 لاکھ ٹورسٹ آ چکے ہیں آلریڈی وزٹ کرنے. 5 لاکھ آبادی ہے اور 2-2.5 لاکھ ٹورسٹ ابھی 3 مہینے میں آ چکے ہیں وزٹ کرنے مالدیوز کو, ٹھیک ہے. تو اب ان کے وہ ڈالر پے کرتے ہیں, یوروز پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یورپ سارا ادھر آتا ہے اٹھ کے سیر کرنے, سنی سائڈ آف بیچ ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ پورا سال 25 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رہتا ہے, کوئی سردی کوئی گرمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اتنی خوبصورتی ہے, لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تو OA لیول سے آگے کوئی نہیں جاتا, ٹھیک ہے. تو اب ان لوگوں کو جو OA لیول سے آگے نہیں جائیں گے تو وہ کیسے اپنے آفیسز رن کریں گے؟ ان کا HR ڈپارٹمنٹ کیسے, آپ خود سوچے 12ویں کا بچہ آپ HR میں بٹھا دیں جا کے, وہ کیسے ڈاکٹرز کو ہائر کرے گا؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں باہر کے ہی جو ہے نا ایجنسیز بنی ہوئی ہیں, ایجنسیز بنی ہوئی ہیں, باہر سے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. جی ایجنسیز بنی ہوئی ہیں. ایجنسیز جو ہیں انہوں نے یہاں کے ڈاکٹرز ہی ہائر کیے ہوئے ہیں, جو کہ فی الحال 2 فیمس ایجنسیز ہیں یہاں پہ. ایک سی ورلڈ کے نام سے چل رہی ہے, اس کے ساتھ مل کے میں بھی تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں ڈاکٹرز کو ہائر کروانے میں, کیونکہ میں بھی ان کے تھرو آیا تھا. ایک ایجپشن ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہے, وہ کام کر رہا ہے, اس ایجپشن کے تھرو میں آیا تھا. میری ان ڈاکٹر صاحب سے ذرا اچھی گپ شپ ہو گئی تھی, تو میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں ڈاکٹرز کو پاکستان سے یہاں لانے میں, ٹھیک ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہائر کرواتے ہیں. وہ MMDC ان کو جب ان کو کسی آئلینڈ پہ ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے, وہ ان ایجنسیز کو بولتی ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ 20 میڈیکل آفیسرز کی ویکینسی ہے, ہمارے پاس 4-5 کنسلٹنٹس کی ویکینسی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر ایک ایڈ دیتے ہیں, یا فیس بک پہ دیتے ہیں یا اپنی ویب سائٹس پہ دیتے ہیں. پھر وہ ڈاکٹرز وہاں سے جب جو لک کا فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں جاب ان مالدیوز, وہ وہاں سے اپلائی کرتے ہیں. پھر وہ ایجنسی والے منسٹری میں ان کا ایک انٹرویو ہیلڈ کرواتے ہیں, جو یہاں پہ مالدیوین ڈاکٹرز یا انڈین ڈاکٹرز یا کنسلٹنٹس جو کام کر رہے ہیں, ان سے وہ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں, اب آپ ان کا انٹرویو کر سکتے ہیں. ایجنسیز ان ڈاکٹرز کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, ان کو وہ انٹرویو پاس کرنے میں اس طریقے سے کہ وہ ان کو بتاتی ہے یار یہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں, موسٹلی ان کیسز میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو وہ اس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, لوگ پاس ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹرز ہائر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو آفر لیٹر منسٹری کی طرف سے جاتا ہے. تو منسٹری کا ایز سچ ڈاکٹرز ہائر کرنے میں رول نہیں ہے, ایجنسی کا زیادہ رول ہے. اچھا, آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. ہاں, آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. اب جو اگلی بات ہے کہ ہیلتھ سسٹم کیسا ہے, تو جب ڈاکٹر باہر سے آ رہے ہیں تو جو یہاں پہ HR کا جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو کام کرتے ہیں مختلف, ہر BHU میں ہر THQ میں ایک آپ کو HR تو چاہیے نا, ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کو OA لیول تک کا ہی ملے گا. جو زیادہ بڑا ہوگا وہ ہیلتھ مینیجر ہوگا, کمیونٹی ہیلتھ آفیسر ہوگا, اس نے آن لائن ڈگریز کی ہوں گی, یا اس نے کسی اور کنٹری میں جا کے یونیورسٹی تک ایجوکیشن کی ہوگی, یا اس کے پاس باہر کہیں کا ایکسپیرینس ہوگا, تو وہ بندہ کمیونٹی ہیلتھ آفیسر ہوگا. وہ تھوڑا ڈاکٹر کو جو ہے نا ایڈجسٹ کروانے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو ڈاکٹر جو ہے اگر وہ اسپیشلسٹ ہوگا, یہاں پر نا ڈاکٹرز کے حساب سے اگر بات کریں تو ڈگری والے ڈاکٹر کو یہ زیادہ فوقیت دیتے ہیں. ڈگری والا ڈاکٹر مثال کے طور پہ MBBS کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلسٹ ہے, اگر ڈپلوما ہے FCPS کا یا MRCP کا, وہ یہاں پہ نہیں چلتا, وہ ڈپلوما ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس آپ کے پاس اگر ڈگری ہے MS MD کی پاکستانی, یا آپ کے پاس کوئی اور رائل کالج کی ڈگری ہے,
یا کہیں اور کی اسپیشلسٹ ایم ڈی کی ڈگری ہے تو وہ پھر آپ کو یہاں پہ جلدی آپ ہائر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ادروائز آپ اسپیشلسٹ نہیں لگ سکتے, آپ یہاں پہ میڈیکل آفیسر ہی لگیں. تو آپ یہاں پہ آتے ہو, آپ آ کے ایز اے اسپیشلسٹ ہو تو اسپیشلسٹ لگ سکتے ہو. اگر میڈیکل آفیسر ہو میری طرح جیسے کہ میں ہوں, میں نے ابھی اسپیشلائزیشن نہیں کیا, تو میں میڈیکل آفیسر ادھر جو ہے وہ اپوائنٹ ہوں. انٹرویو میں ہم 6 لوگ تھے, اس میں سے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ہم 2 بندے پاس ہوئے تھے, ایک انڈین اور ایک میں, تو ہم دونوں آ گئے. ٹھیک ہے, تو اب جو ایجنسی آپ کو لائی ہے اس نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے. تو میں اب اٹال ہاسپٹل میں ہوں, جو میرے آئی لینڈس کے اوپر جو بڑا ہاسپٹل ہے نا, ٹرشری کیئر, میں اس میں ہوں. میرے ساتھ 2 ڈاکٹرز اور ہیں. ٹھیک ہے, ایک مارننگ کرتا ہے, ایک ایوننگ کرتا ہے, ایک نائٹ کرتا ہے. جو باقی ڈاکٹرز ہیں دوسرے آئی لینڈس, بیڈز جتنے بھی ہوں یہاں پہ پیشنٹ ریشو بہت کم ہے. ان وارڈ پیشنٹ آپ کے پاس تقریباً 2 سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتے. موسٹلی زیادہ ہفتے میں 4-5 دن تو خالی رہتے ہیں. صحیح. تو اگر کسی بندے نے کرنا ہو یہ والا کام, دیٹ سے جانا ہے, کوئی اگر بندہ دیکھ رہا ہے کوئی اللہ کا, تو اس کو کہاں سے اسٹارٹ کرنا؟ اسے ڈائریکٹ ایجنسیز کے پاس جانا چاہیے؟ وہ پہلے 1 2 1 2 3 اسٹیپ بتا دیں اس کے لیے, اگر کسی بندے نے کرنا ہو. اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں, پاکستان سے یا انڈیا سے یا چائنا سے, کیونکہ یہی وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے, میڈیکل گریجویٹ زیادہ ہیں, وہ باہر اپرچونٹی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو کاؤنسل ہے, میڈیکل کاؤنسل, اس کا گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے فار مالدیوز, کہ یو اسٹینڈ ان گڈ اسٹینڈ ٹو ورک ان مالدیوز. ٹھیک ہے, نمبر اچھا, پی ایم ڈی سی ہے, فار ایگزامپل پی ایم ڈی سی ہے, ڈی سی کا پی ایم سی ہے, سی ہو گیا, پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی, پی ایم سی کا ہے تو پاکستان میڈیکل کاؤنسل کا آپ کے پاس گڈ اسٹینڈنگ کو مالدیوز ہونا چاہیے, نمبر 1. ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ ضروری ہے. تھرڈ, آپ کے پاس آپ کا جو ویلڈ لائسنس فار ورکنگ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, ہر ڈاکٹر کے پاس وہ رینیو کرواتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ڈگری, مارک شیٹ وغیرہ وہ آپ کی ساری ہونی چاہیے. جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ہیں وہ گڈ اسٹینڈنگ فار مالدیوز, اور جو آپ کا ہے وہ پاسپورٹ, وہ اگر ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ یا منسٹری کی ای میل ہے, ڈائریکٹ اس پہ کو ای میل کر سکتے ہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو ورک ان ایز اے میڈیکل آفیسر ان مالدیوز. وہ ٹرسٹ نہیں کرتی, کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ 2 نمبری آ کے کر کے جا چکے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نہیں تھے, یعنی کہ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا. دے کیم تھرو منسٹری, دے فولڈ دیم اینڈ دے کیم ہیئر, دے ورکڈ ہیئر, لیٹر دے کیم ٹو نو کہ جی ان کے پاس تو کسی کنٹری کا لائسنس ہی نہیں ہے کام کرنے کا, اینڈ دے آر ورکنگ ان مالدیوز. تو ای میل کے تھرو اب کام منسٹری ڈائریکٹ ہائر نہیں کرتی. جو ایجنسیز میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 ایجنسیز ہیں میں نے بتایا, ایک جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر لے, آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر کسی وہ کو میں چاہیے گائیڈ تو کر دوں مجھے گا. میسج کر دے, میں آگے آپ کو بتا دوں گا. دوسرا ہے ایک اور ڈاکٹر ہیں پاکستانی, وہ یہاں 5-6 سال سے کام کر رہے ہیں, وہ بھی بلا رہے ہیں, لیکن جس ایجنسی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ ایجنسی بہت ہی اچھی ہے, اس کی سروسز بہت اچھی ہیں. اور بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں, ایجنسیز لیتی ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز کو بلا کے کام دینے کا کمیشن, بنگلہ دیش میں بھی, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے, وہ کمیشن لیتی ہیں, جو ہے آپ کا انٹرویو بھی پاس ہو جائے بے شک, لیکن وہ کمیشن ضرور لیتی ہیں, کیونکہ وہ دے آر ناٹ ورکنگ فار فری. ٹھیک ہے, وہ ایجنسیز کی بس ایک وہ منسٹری کو یہ اتھارٹی دیتی ہیں, اتھینٹسٹی دیتی ہیں کہ ڈاکٹر ہم جو بلائیں گے وہ ریئل ہوگا, اس کا ایکسپیرینس ریئل ہوگا, وہ فیک نہیں ہوگا, پریکٹس میں ہوگا, اور انٹرویو بھی آپ کر سکتی ہیں اس ڈاکٹر کا. ٹھیک ہے, اب وہ ڈاکٹر پاس بھی کرے گا, کمپیٹیٹو بھی ہوگا. تو ایجنسیز یہ اپنے لیتی ہیں رسپانسبلٹی میں چیز, اور منسٹری جو ہے وہ ڈاکٹرز کی آگے سیلری اور وہ سارا کچھ کانٹیکٹ کروانا, اور ان کے ریفنڈ کرنا ٹکٹ کا, جس ٹکٹ پہ ڈاکٹر آتا ہے یہاں پہ, ان کو ان کا ہوٹل پے کرنا, ان کو سب ان کا ریزیڈنس کا پے کرنا وہ منسٹری کرتی ہے اگر ڈاکٹر پاس کر لے. تو ایجنسیز لیتی ہیں, ایک ایجنسی ہے پاکستانی, وہ لیتی ہے $2,000. ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب رن کر رہے ہیں اس کو, اٹک سے ان کا تعلق ہے, ان کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کانسنٹ نہیں ہے میرے پاس ان کا, تو وہ کر رہے ہیں, اور $2,000 وہ لیتے ہیں.
اس میں وہ کہتے ہیں کہ $1,000 آپ مجھے ایڈوانس بھیجیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا پھر میں انٹرویو کرواؤں گا, آپ کے ڈاکومنٹس پروسیس کروں گا. انٹرویو کروانے کے بعد پھر میں آپ کا اگر پاس ہوتا ہے تو آپ کو میں بلا لوں گا, اور آپ ایئرپورٹ پہ جیسے ہی بندہ پاؤں رکھتا ہے تو وہ $1,000 مانگ لیتا ہے, $1,000 کہتا ہے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ وہ کانٹریکٹ سائن کرواتا ہے. جو دوسری آیا ہوں اور جن کے ساتھ میں مل کے کام کر رہا ہوں, وہ $1,500 لیتے ہیں سروسز کا, لیکن وہ ڈاکومنٹس پروسیس کروانے کے بعد, انٹرویو پاس کروانے کے بعد, آپ کے مالدیز لینڈ ہونے کے بعد, جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہو منسٹری میں, آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ فلانے آئی لینڈ پہ پوسٹڈ ہو گئے ہو اور آپ کی سیلری سٹارٹ ہو گئی ہے, اس کے بعد وہ $1,500 لیتے, ٹھیک ہے, اونلی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ 2 ایجنسیز ہیں, ان میں سے جو ایک ایجنسی ہے ایجپشن, ٹھیک ہے, یہ کام جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ کر رہی ہے. اس کا نام, ہاں, اس کا نہیں, سی ورلڈ نام ہے ایجنسی کا, سی ورلڈ نام ہے, لیکن جو بندے ان کے ایکٹیو ہیں ان میں ایک ڈاکٹر کریم ہے اور ایک میں ہوں, جو میں پاکستانی سائڈ سے ہوں. اس کی ریزن میں کیوں ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں, میں جب مالدے میں آیا تھا, میرا جب سارا ہو گیا, اور جو میرے ساتھ میری فلائٹ میں دوسرے لوگ دوسری ایجنسی سے آئے تھے نا, انہوں نے جب مجھے کمپلینس کرنا شروع کی, یار آپ کس کے تھرو آئے ہو, کیونکہ ہمیں تو کچھ کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے, کوئی بندہ ہمیں بتا ہی نہیں رہا, وہ ریسیو نہیں کر رہے ہمیں. تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا یار آپ جب آؤ گے یہاں پہ تو آپ کو ہونا چاہیے بندہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ, آپ نے پیسے دیے. انہوں نے کہا نہیں, بندہ ایک آیا تھا, اس نے آ کے ہم سے $1,000 ایئرپورٹ پہ لیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو منسٹری جانا ہے, کل یہ ایڈریس ہے منسٹری کا, ٹیکسی پکڑ کے وہاں چلے جانا, ٹیکسی ہم بھیج دیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو ٹیکسی اس نے وہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا کہ جی آپ میں نے آپ کو ڈاکٹر لگوانا تھا, آپ لگ گئے ہیں, اب آپ جانے منسٹری جانے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ خود سوچو کہ فورن کنٹری میں بیٹھ کے آپ کو کیا فیل ہوتا ہوگا جب آپ ایک بیارو مددگار. اور دوسری غلط بات, جو غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسی والا بھی ان کا بھیجا ہوا ہوتا ہے, اور اگر آپ کو مالدیوین 100 مالدیوین روپیہ چارجز ہے نا, 25 مالدیوین روپیہ چارجز ہے منسٹری تک کے, ٹھیک ہے, جیسے چائنا میں ہوتا تھا کہ جی اتنے کلومیٹر کے اتنے سیٹ چارجز ہیں, تو اس نے 3 گھماتا نہیں ہے, وہ چارجز 3 گنا لیتے ہیں. اوہ اچھا. اور وہ بندے کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ یار یہاں پہ تو اتنا فیئر ہی نہیں ہے, اور یہ ٹیکسی والی 2 نمبر نکل گیا ان کا. اینی ویز بندہ کچھ کر نہیں سکتا کہ یار میرا پاسپورٹ منسٹری میں جمع ہے, میں ان کو بولوں گا تو ایجنسی کے لوگ ہیں, یہ مجھے واپس میں بھجوا دیں, بندہ تذبذب میں رہتا ہے. تو لیکن جو دوسری ایجنسی ہے وہ آپ بندہ بھیجتی ہے ایئرپورٹ میں, وہ لے کے آپ کو ہوٹل تک آتا ہے, ہوٹل آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کو چینج کروا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ بتا دیں, ویسے مجھے اچھا تو نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے, لیکن ضروری ہے اب اس لحاظ سے بتا دیں کہ پاکستان سے کتنے گنا زیادہ تک بندہ انسان جو ادھر وہ ایز اے ڈاکٹر بہتر پیسے بنا سکتا ہے پاکستان سے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میری ریزن ہی یہی تھی کہ میں پاکستان سے ڈاکٹرز کو یہاں پہ جتنا زیادہ بھرتی کرواؤں, کیونکہ میرے بہت سارے کولیگز آنا چاہتے تھے, اور میں نے ان ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یار اب آپ کے ساتھ میری کافی گپ شپ ہو گئی ہے 4-5 دن میں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے فلانا ایک کولیگ میری آنا چاہتی ہیں, تو ان کو بھی آپ اپوائنٹ کرا دیں. ہم اس نے مجھے نا ایک اپنی ایکسل کی لسٹ کھول کے دکھائی, اس نے کہا یار یہ دیکھو, یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے, یہ بنگلہ دیش ہے, یہ مصر ہے, اور ایجپشن بھی کافی آتے ہیں. اس نے کہا میرے 3000 ڈاکٹرز ہیں, آپ نے میرے سے ذکر کیا ہوگا آئی ٹی ممبر, لیکن آئی فارگیٹ. تو میں نے کہا یار میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں, میں ان کو گائیڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کو پرائورٹی بیسس پہ لائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہاؤس جاب کرنے کے بعد ڈاکٹرز کام کرنے جب شروع کرتے ہیں, ان کی تنخواہ کچھ بھی نہیں ہوتی, 60-70 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہاؤس جاب کرنے کے بعد جب آتے ہیں, وہ 2.5 لاکھ پہ آرام سے منتھلی ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو آج کل ڈالر کا ریٹ ہے اس حساب سے جو پے بن رہی ہے وہ 2,80,000 بن رہی ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی. لیکن اس میں آپ کو موج یہ ہے کہ آپ نے دن کے, اگر آپ کسی دوسرے آئی لینڈ پہ, اگر آپ اٹال ہاسپٹل میں نہیں ہو, تو آپ کو دن میں 2 یا 3 مریض دیکھنے, یا آپ کے بالکل نہیں دیکھنے, ٹھیک ہے, یا تو 2 مریض دیکھنے یا بالکل نہیں دیکھنے. آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے کہ آپ اسٹڈی کرو, ٹھیک ہے, آپ اسٹڈی کرو, آپ کچھ بھی کرو. لوگ یہاں پہ آتے ہیں FCPS کا پڑھنے کے لیے, لیکن وہ یہاں سے رائل کالجز کی ڈگریز لے کے جاتے ہیں, آسٹریلیا نکلتے ہیں ڈاکٹرز یہاں سے,
when they come اچھا here. ہاں ٹھیک ہے, موسٹلی یہاں پہ ٹرینڈ آسٹریلیا کا چل رہا ہے. تو اٹ از لائک ہیون فار دوز ہو وانٹ ٹو اسٹڈی, اور میں بھی انہیں کو سپورٹ اور کرنے کے انکم لیے. کے لحاظ سے بہتر ہے. انکم ڈیفینیٹلی ایک ہے, ہاؤس جاب کے بعد ایم او کی تنخواہ 1,10,000 سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈبل جاب پاکستانی کرتا روپے ہے میں گھر. بتا رہے ہیں؟ پاکستانی نہیں روپے میں بتا رہا ہوں, پاکستانی روپے میں بتا رہا ہوں. مطلب مالدیز میں 1,10,000 سے. نہیں, میں بتا رہا ہوں پاکستان میں اچھا تنخواہ پاکستان میں ایم او صحیح. کی 1,10,000 سرکاری والے کی ہے, بالکل پرائیویٹ والے کی 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. جو ڈبل جاب پرائیویٹ کرتا ہے وہ 1,10 کماتا ہے, جو سرکاری کرتا ہے وہ 1,10 کماتا ہے, اور جو سرکاری کے ساتھ پرائیویٹ بھی کرتا ہے وہ کھینچ تان کے 30-35-40 کما لیتا ہے, جو میں بھی کرتا ٹھیک رہا ہے. ہوں. صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ٹھیک ہے. ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ پاکستان, آپ یہاں پہ آتے ہو, چونکہ جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے ایک سرٹن پوائنٹ, جیسے مجھے ہوا کہ بھئی میں او ای ٹی کر گیا ہوں, میں اب آگے پلیب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, تو میں پاکستان میں سرکاری نوکری کر کے بھی میں اپنی پڑھائی کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہا. تو اگر مجھے یہاں آ کے فیملی بلا کے اتنے ہی بچے جتنے میں پاکستان میں کما رہا ہوں, حالانکہ بچتے اس سے مجھے کہیں زیادہ ہیں سنگل ٹھیک جاب ہے کر کے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے, لیکن اس لیکن سکون اسٹڈی کا زیادہ میرے ہے اس پاس لحاظ ایمپل سے. ٹائم, سکون بہت ہے, اسٹڈی کا ٹائم پاکستان میں تو سکون قبر میں ہے. ہے. یہ تو یہاں پہ کم از گورنمنٹ کم کا آپ ہمارا کو سلوگن ہے. بیچز پہ سکون مل گیا آپ کو. یہاں پہ سکون ہے. یہاں پہ نا میں نے آنے سے پہلے نا ایک سروے کیا تھا, جو ٹھیک ہے ڈاکٹرز یہاں پہ کام کر کے گئے ہیں نا, ان میں 2 ٹھیک ہے طرح کے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ایک ہے ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار آپ مالدیوز کام کر کے آئے ہو, کائنڈلی گائیڈ می بیکاز آئی ہیو پاسڈ مائی انٹرویو اینڈ آئی ایم کنفیوز کہ میں کیا کروں. انہوں نے مجھے ٹھیک کہا ہے کہ یار میں مالدیوز میں رہا ہوں 3-4 سال, ٹھیک. لیکن میں نے پورا مالدیو جو ہے نا وہ ایکسپلور کیا ہے. میں نے اسٹڈی کوئی نہیں کی, میں نے باقی ہر کام کیا ہے. میں نے جیٹ اسکیئنگ, اوشن کے اوپر پیراگلائڈنگ, سی ڈائیونگ, ڈیپ سی ڈائیونگ, فشنگ, یہ اور تو وہ کام ہو گئے جو انہوں نے بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے مطلب انہوں نے یہاں پہ انجوائمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے 3-4 سال انہوں نے ایکسپلور کیا. کہتے ہیں میں نے اسٹڈی کوئی نہیں کی, اور ٹھیک. میں 4 سال گزر بھی گئے اینڈ آئی واز دیئر اونلی گیٹنگ مائی پے. تو میں پاکستان آ گیا تاکہ مجھے دھکے پڑیں اور مجھے اچھا احساس ہو کہ مجھے کیریئر میں آگے بڑھے. ٹھیک ہے, تو ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے, وہ کہتے کہ ایف سی پی ایس پارٹ 2 پاس نہیں ہو رہا تھا ان کا, ٹریننگ ختم ہو گئی تھی. پھر ٹھیک وہ ہے یہاں لینڈ کر گئے, یہاں آ کے انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کر دی. یہاں انہوں نے ایک مالدیوین لیڈی سے شادی کی. ٹھیک ہے, ان کا پارٹ 2 بھی پاس ہو گیا. اب وہ ایز اے یورولوجسٹ اسپیشلسٹ فیصل آباد الائڈ میں کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. 2 سال میں انہوں نے اپنا پارٹ 2 نکال لیا, پیسے بھی بنا لیے, لیڈی بھی مل گئی مالدیوین. تو کچھ لوگوں کے لیے سر جو ہے نا, کڑائی میں ہے ان کا, تو پانچوں گھیر میں سر کڑائی میں. ہاں, تو مطلب کچھ لوگوں کے لیے مطلب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا کرتے ہو یہاں کے, کیونکہ یہاں اتنی خوبصورتی ہے, سب کچھ اتنا نیچرل ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تھا کچھ دن پہلے یہاں پہ لوکل, تو اس کے درمیان میں نا ایک درخت لگا ہوا تھا. تو مجھے کوئی 5 منٹ تک کے لیے یقین نہیں آیا. آئی واز ایٹنگ فوڈ, آئی واز تھنکنگ کہ یار یہ جو پھلوں والا درخت ہے یا آرٹیفیشل ہے یا نیچرل. آئی واز اچھا انیبل ٹو ڈفرینشیٹ کہ اچھا یہ آرٹیفیشل ہے, اور میرا اسٹانس یہ تھا کہ یہ آرٹیفیشل ہے, کیونکہ پھل اتنے چمک رہے تھے اور اتنے زبردست لگ رہے تھے کہ واقعی جیسے آرٹیفیشل آپ جیسے کسی فکشن مووی میں دیکھتے ہو. چیک کرنا تھا کوئی کھانے میں کوئی چیز نہ ملی ہو. نہیں, اس کی مطلب نہیں میں یہ سمجھ کہہ رہا ہوں, آتی کچھ چیزیں نہیں میں چمکنا یہ کہہ اسٹارٹ رہا ہو ہوں کہ جاتی. یہاں پہ ہاں آب و صحیح ہے. ہوا اتنی صاف ہے, اتنا ٹھیک ہے صاف ستھرا, کیونکہ اوشن ہے, چھوٹا سا لینڈ ہے, کوئی گاڑی کا دھواں نہیں ہے, اوپر سے گاڑیاں جو کون سی رین واٹر, استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ویسے, جاپنیز چائنیز الیکٹرک کون سی, بائکس, اور گاڑیاں نہیں ہیں, الیکٹرک گاڑیاں پیٹرول چھوٹی والی چھوٹی بھی ہیں, چھوٹی پیٹرول والی چھوٹی ہیں. پیٹرول والی. ہاں جی, سزوکی میں نے دیکھی ہے یہاں پہ, پاکستانی سوزوکی. آلٹو, اچھا آلٹو اچھا وہ والی سزوکی آلٹو چل رہی وغیرہ. ہے. اچھا اس طرح تو میں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نا نیچرل بیوٹی اتنی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ اپنا پورا دن ایک ویو پہ کو دیکھتے ہوئے گزار سکتے ہیں, اس کو آپ اگر ایکسپلور کرنے اچھا پہ ہیں تو. یہ اگر آپ کو اتنا گندا سا یہ نشہ لگ جائے نا نیچرل ایکسپلور کرنے کا, تو آپ اپنا سارا ٹائم صحیح ویسٹ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. ہاں ادھر بھی جب میں آیا نا نیا ادھر جب آیا تھا کینیڈا میں نا, تو ادھر سے جب آپ ہوں. شہر سے تھوڑا, شہر میں تو پھر
हल्का फुल्का होता है, पोल्यूशन तो नहीं उसे कहो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ना वो फॉगी फॉगी लाइट्स होता है। लेकिन आप थोड़ा सा कंट्री साइड पे जाए ना, तो फिर आपको दूर तक व्यू नज़र आता है। बंदा कहता है यार मेरी नज़र इतनी तेज़ हो कि पाकिस्तान में तो सारा धुआं धुआं हो जाता है ना थोड़ी थोड़े हाँ, टाइम आपका उस आपका बार। विजन ब्लर रहता है पाकिस्तान में। हाँ, यहाँ पे नहीं होता। वो बड़ा अजीब सा लगता है उस लिहाज से। तो इसका मालदीव का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कितना बड़ा है, मतलब उसकी क्या, एक साइड से कोई 1 घंटे का, आधे रकबे घंटे का रास्ता, रकबे के 15? लिहाज से मालदीव जो है ना, बेसिकली इट्स लाइक, आप समझ लें आपने गले में एक माला पहनी हुई है। ठीक है, और उसके जैसे वो पर्ल हैं सारे? अफ्रीकन नहीं पहनी होती अफ्रीकन ने, वो जो ठीक है, हर माला का जो हर वो एक एक बीड होता है, हर ठीक है, बीड जो है वो उसका डिफरेंट बिल्कुल साइज जी, और शेप का होता मेरे है। सामने आ गए जी मालदीव्स। और ये आप मले में है, MALE? और माले कैपिटल है। माले, मैं कैपिटल इससे शंग लगती है इसके ऊपर चौथी टोन, राइट? सेशन। माले, यस, हाँ। माले। माले, अच्छा ये, ठीक ठीक ठीक, आ गया तो मैं ये सामने मेरे। बता रहा था कि ये आपने गले में कोई माला पहनी हुई है ना, तो बिल्कुल उसके जो बीड्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के हैं। इसी तरह ये सही। माला की शक्ल में ये इंडियन ओशन के ऊपर ये फैले हुए हैं जजीरे। जी ठीक बिल्कुल, है, मैं ये बारह देख तेरह रहा सौ हूँ, जजीरे। मैंने ठीक है। देख लिए भी। और या हाँ, ये माले का मतलब भी माला माला से जुड़ा हुआ है, माला से ही है और माले। जजीरों का हार कहते हैं इसको। ठीक है, माले का मालदीव्स का मतलब शायद जजीरों का हार है। तो ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है मालदीव्स आते वक्त, कि आपने आपने फोकस्ड आपने होके आना है कि भाई मैंने आगे करना क्या है। ठीक है, और जो बंदा मैरिड है वो फैमिली के बगैर यहाँ ना आए, और जो बंदा सिंगल है वो आ जाए, लेकिन अपने आप को फोकस रखे कि भाई मैंने ना तो नेचुरल एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, मैं हफ्ते में एक दफा जाऊंगा और बाकी 6 दिन मैं स्टडी करूंगा और जॉब करूंगा। कहाँ तो फिर जाऊँगा? वो अब फोकस से हिलेगा नहीं। हफ्ते में वीकेंड वो जाए, घूमे फिरे, बीच देखे, दूसरे आइलैंड जाए, घूमे फिरे, और जो मर्जी करे। लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे आफ्टर जॉब ही इज हम्म जस्ट मतलब अपना टाइम वेस्ट करने की वाली बात है, तो वो फिर हम्म। वेस्ट ही होगा। हाँ, या पैसे तो तो आपको इनकम पता है। इंसेंटिव, या तो इनकम इंसेंटिव इतना बड़ा हो ना कि आपको फिर आगे फर्दर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो 4-5 साल लगाओ और ज़िंदगी सीधी हो जाए। या तो हाँ, इनकम इंसेंटिव इतना बड़ा हो। लेकिन अगर वो इतना है कि आपका बेसिक चल रहा है आपकी काम। नीड्स पूरी हो जाती हैं, आप कुछ बचा भी लेते हो 50-60 थाउजेंड। लेकिन ठीक ये है, है कि आप अपनी स्टडी जो है ना उसको कंप्रोमाइज कर देते हो, तो आपके वो यूजफुल इयर्स वेस्ट हो जाते हैं सारे, जो कि ठीक। स्टडी में सर्व होने चाहिए। इतने अच्छे एनवायरनमेंट में जब आप देखते हो कि बहुत सारे, अभी मैं आया हूँ, मेरे से पहले जो डॉक्टर 2 साल यहाँ काम करके गया है वो यूके बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और वो एटॉल हॉस्पिटल में काम करके यूके पहुंचा मतलब है। ये जो एक किस्म दूसरे का मेरे, लॉन्चिंग पैड है लोगों के लिए। हाँ जी, ट्रांजिट है, ट्रांजिट कह हाँ, लें आप। ठीक है। यहाँ पे आके लेकिन तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपने यहाँ पे एचआर वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की भनक नहीं लगने देनी कि यू हम्म, आर अप टू समथिंग, कि आप एग्जाम देने जाना है आपने। क्योंकि ठीक अगर आप ठीक। बताते हो ना कि भाई मेरा एग्जाम है, हाँ, तो मोस्ट लाइकली चांस है कि एग्जाम की डेट पे आके आपको छुट्टी ना दे। सही, जानबूझ के पूरा बंदा साल का फंसाए। एग्रीमेंट में आपको 1 महीने की छुट्टी विद पे मिलती है, विद फ्लाइट टिकट। ठीक ठीक है, है। आप रिटर्न टिकट, जब आप एक दफा, पहली दफा भी जब आप आते हो ना, ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद, उसका भी आपको रिफंड मिलता है 75% ठीक फ्लाइट का। है, ठीक है। आपको आपके माले के अखराजात भी रिफंड मिलते हैं। ठीक है, कुछ ठीक लोगों है। ने तो अपना खाना पीना भी रिफंड में डाला होता है, हालांकि इसका कुछ सीन नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, लेकिन हर बंदे ने की अपनी अपनी थिंकिंग है। तो आप यहाँ पर जब आपको 1 महीने की छुट्टी आपको अलाउ है, साल 1 साल 12 महीने पूरे होने के बाद आपको अलाउ होती है पूरी। ठीक है। ठीक है, तो आपने उसमें, या तो आपने उस महीने में एग्जाम बुक करना है। लेकिन अगर आपका ठीक है, 12 महीने से पहले हो गया है, तो फिर ठीक है, आपने जो है ना अपना एग्जाम के लिए उन्हें बता देना है कि जी मेरा कोई घर में बीमार है, मुझे 10 डेज की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लीव चाहिए। वो आपको मिल जाएगी, उसमें आप एग्जाम दे के आ जाएं। अच्छा। तो ठीक है। ये, तो आपने आपने ये नहीं बताना कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, कोई कोई छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लीव जरूर मिल जाएगी, कि आपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। और और पेड फैमिली में वेकेशन जो कोई, है वो तो आप किसी वक्त भी ले सकते हैं ना, ये इसी तरीके नहीं से? नहीं 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 देते ना। जब आप को पता हो कि यहाँ पे डॉक्टर के बगैर गुजारा नहीं है, पेड वेकेशन आपको यहाँ पे कोई अलाउ नहीं है, सिक लीव्स अलाउ है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लीव्स अलाउ। हम्म।
اچھا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے سرچ وغیرہ جب کی ہوگی بایا تو مڈل ایسٹ کا بھی کیا ہوگا سرچ؟ مڈل ایسٹ کا کیا تھا، لیکن وہاں کے جو ہے نا ایک تو سوراخ سے کیا نکلا؟ اپرچونٹی نہیں ملی ایزیلی. صحیح. کویت کے آئی تھیں ویزے اوپن ہوئے ہیں جب یہ دسمبر میں عمران خان کی مرہون منت کے انہوں نے تھوڑا سا انیشیٹو لیا، قطر کے کویت کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر کیے اپنے، ویزے بند تھے پاکستانیوں پہ وہ اوپن ہوئے، تو اس میں گئے ہیں. میرے کولیگ ایک گیا ہوا ہے وہ کویت سیٹل ہے ابھی، لیکن اپرچونٹی ایم آر سی پی جنہوں نے پارٹ 1 کیا ہوا ان کو پریفر کر رہے ہیں. اچھا، پارٹ ہاں، ون کیا ہوا. دبئی میرا ایک دوست کام کر رہا تھا ڈاکٹر عثمان غنی، اس نے مجھے بتایا کہ یار دبئی نہ آنا کیونکہ کام اخیر قسم کا لیتے ہیں، پے آپ کی 6-7 لاکھ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ 3 لاکھ آپ کی رہائش کا نکل جاتا ہے اور 4 لاکھ آپ کو بچتا ہے، لیکن آپ اسٹڈی کا ٹائم اتنا نہیں ملتا جتنا آپ کو مالدیو میں مل جائے. اچھا، اسٹڈی کا ٹائم نہیں ملتا. یہ دبئی مجھے مہنگا ایک بہت ہے. ایک دوست کے بڑے بھائی تھے، وہ سعودیہ کا کام وغیرہ کرتے تھے، کافی عرصے پہلے کی بات ہے. ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا، کہہ رہے تھے کہ جو سعودیہ والے ہیں وہ اچھے پیکیجز دیتے ہیں، اگر میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں نا پاکستان سے یا کہیں سے بھی، ہاں جی بالکل، تو ان کو سعودیہ والے دیتے پیکیجز ہیں اچھے کمپیریٹیولی. پیکیجز دیتے ہیں پھر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں پہلے بتایا کہ جو مالدیز ہے نا یہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسٹڈی کرنی ہے، صحیح ہے. پیسے نہیں بنانے. ٹھیک ہے. سعودیہ میں تو کافی ڈاکٹر جا کے وہ پھر آگے پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ بڑا کم ہے ریشو جو پڑھنے جاتے ہیں، لوگ کمانے جاتے ہیں ان کنٹریز میں. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہاں مڈل وہ ایسٹ تو گلف ایریاز میں لوگ کمائی کرنے جاتے ہیں. میں اصل میں چانس دینا چاہتا ہوں اپنے کیریئر کو ایک کہ جی میں اسپیشلائزیشن میں گھس جاؤں اچھی والی میں، ابھی ایک پلیب کرنے کا انگلینڈ میں موڈ جا. ہے. پلیب کا ہے، میری پلیب بک ہے میرا نومبر میں اچھا، انشاءاللہ. ہاں نومبر میں انشاءاللہ ہو ہاں جائے گا. اور پھر یہ اچھا. اس کے بعد یو کے وغیرہ جا کے پارٹ 2 اور وہ سارا کرنا. تو کتنے عرصے کا ہاں آپ نے جی ایسٹیمیٹ لگایا؟ 2 سال، 3 سال، 1 سال، 1.5 سال؟ جانے مجھے اچھا. انشاءاللہ. پلیب کی یہ بتائیں، جو مالدیوز کے لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں بائی نیچر؟ سست ہیں، تیز ہیں، اچھے ہیں؟ کیونکہ ابھی کووڈ کی سچویشن کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. آپ کی آواز میرے خیال میں تھوڑی سی ہوگی، ختم ہو گئی تھی ابھی، بولا. تو ہوتی ہے آئلینڈ ٹو آئلینڈ کشتی کے ذریعے ٹریول کرنا ہے، آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہاں جی، آواز ابھی آ رہی ہے جی، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے آواز. آواز آ رہی ہے. جی جی، آواز ابھی بہتر ہوگی. جی، آئلینڈ ٹو آئلینڈ فیری پہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا بتا رہے تھے؟ بیچ میں آواز کاٹ گئی تھی. آئلینڈ فیری پہ ٹریول کرنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو فیریز ہے سمندر کے میں ہوا کے لہروں کے ٹائڈز کرنٹس کے جو ہے موومنٹ کے اوپر ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹریولنگ اگر اس طرح کی ہو کہ آپ نے آپ پھر موسم نہیں کے جا مد نظر، سکتے. ہاں صحیح آپ ہے. مد نظر ٹھیک ہے. رکھتے ہوئے آپ نے ٹریول کرنا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ دنیا کی جو اس میں ایڈوانس ترین جو ہے نا جو اوشن لائف ہے وہ ٹھیک ہے. آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ کے بعد کی ہے. کافی امپرومنٹ کی ہوئی ہے، لیکن بائی اچھا. نیچر چونکہ ان کا پاسٹ رہا ہے اس طرح کا نا کہ کشتیوں پہ سفر کرنا، ادھر ادھر جانا، تو نیچر ان کی ویسی ہے تھوڑی سلو ہے، ٹھیک ہے. اور کام آسان ہوں. آرام سے کرتے ہیں، مطلب جو کام شاید کینیڈا میں 1 دن میں یا 1 گھنٹے میں ہونا ہے وہ یہاں پہ 3-4 دن میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جو 3-4 دن کا کام ہے وہ ہفتے میں ہوگا، 2 ہفتے میں ہوگا. بیکاز ایک تو یہ کہ بائی نیچر یہ تھوڑے سے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو لینڈ گورنمنٹ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایجوکیشن گورنمنٹ دے رہی ہے، اور جو ان کا ہے ایک جو اولڈ بینیفٹس ہیں وہ بھی گورنمنٹ دے رہی ہے، ہر چیز ہوں. گورنمنٹ دے رہی ہے، ٹھیک ہے. اور گھر اگر آپ کو لینڈ گورنمنٹ دے رہی ہے اس پہ گھر بنانے کے لیے پیسے بھی گورنمنٹ دے رہی ہے، اچھا. ٹھیک ہے. اور بینک آف مالدیوز آپ کو پیسے دے، ان کو پیسے دے رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا گھر بنا کے اور اپنی مرضی کے مطابق قسط میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ جی ہم اتنا دے سکتے ہیں پر منتھ. صحیح ہے. تو ایزی چلو. لائف ہے، اسی لیے یہ بھی ایزی ہے. ہاں، 5 لاکھ بندے ہو تو میں سوچ رہا ہوں کہ 5 لاکھ بندے ہیں اور اتنے ٹورسٹ آ جاتے ہوں گے
تو اچھا خاصے ٹورسٹ 5 مل جاتے لاکھ ہیں. میں سے بھی 1 لاکھ کچھ جو ہیں وہ بنگلہ دیشی ہیں. ادھر کے سٹیزنز ہیں. جی جی. اچھا وہ 60-70s میں آئے ہوں گے کہیں پہلے, ہاں پتہ نہیں 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 مجھے. وہ ابھی بھی آ رہے ہیں نا, بنگلہ دیشی ہیں یا انڈین ہیں, تو یہ بہت آپ زیادہ کو یہاں. سٹیزن شپ دے دیتے ہیں ابھی یا نہیں دیتے؟ نہیں دیتے, شادی کر لیں آپ تو بیوی کے تھرو آپ کو سارے بینیفٹس مل جائیں گے. ٹھیک ہے, سٹیزن شپ نہیں ملے گی, بینیفٹ صرف ملیں سٹیزن گے. شپ نہیں ملے گی. میرے خیال سے بزنس مین کے لیے لاز ڈفرنٹ ہوں گے, اس کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن بزنس مین کے لیے شاید لاز ہاں ڈفرنٹ. بزنس مین کے لیے لیکن یہ لوگ تو سٹیزن شپ. اور کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں مالدیوز میں؟ 99.9%. اچھا پاکستان والی سین ہے آلموسٹ. تو یہاں پہ ادھر ہے. مجلس شورا ہے, پارلیمنٹ ہے, سارے رولز, ایون کہ ان کا یہ اتنا اچھا انہوں نے شریعہ نظام کو فالو کیا ہوا ہے کہ اچھا ان کا جو ایون ہر آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے نا, ایوری کائنڈ آف, اس کے اوپر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے اچھا. عربک میں. وین آئی واز ان کے کمنگ ابھی ٹو کوئی کو بھی مالدیوز. ہوئی تھی نا, ابھی کوئی کو ہوئی تھی وائس پریزیڈنٹ کی, یا پریزیڈنٹ کا کچھ چکر چلا تھا ان کے 1-2 سال پہلے, خبروں میں کافی زیادہ BBC میں جی آیا جی تھا. جی, پریزیڈنٹ یامین کو وہ جیسے وہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ پچھلے پولیٹیشین کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, اور ایک جو ہے وہ لندن چلا جاتا ہے. یہاں پہ ہاں بھی ان کا ایک جو ہے نا, ایک ان کا فارن منسٹر جو ہے, ان کا ٹورزم منسٹر آف ٹورزم, وہ لندن چلا گیا ریل کی ہڈی کا اسپائنل آپریشن کروانے. سخت ٹھیک در تھا. ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا یامین, وہ خیر میں پولیٹکس کو اتنا میں نے ان کی اسٹڈی نہیں کیا, لیکن اچھا یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا سسٹم کافی حد تک جو ہے اسلامک شریعہ کو فالو کرتا ہے. اور ان کی مجلس شورا جو پارلیمنٹ ہے, اس کی بلڈنگ جو ہے اس میں مجلس شورا وغیرہ لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سنی مسلمان کے علاوہ کوئی اس کا رکن نہیں بن سکتا, اچھا. نہ سنی وہ انڈین, وہ بھی شیعہ بھی سنی نہیں بن مسلمان سکتے؟ نہیں بن سکتا. بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہوں. یہ پکے اپنے. اچھا یہ بتائیں, یہ تو ہو گیا مالدیز والا چکر. چائنا کے بعد زندگی کیسی گزری پاکستان؟ پاکستان میں تو آنیسٹلی چائنا کے بعد آپ کو میں اگر بتاؤں کہ میں ابھی تک جو زندگی گزار رہا ہوں یا گزارتا آیا ہوں, صحیح. MBBS کرنا میرے لیے گوٹک تھا, ایک اچھی چیز ٹھیک ہے. تھی, ایک اچھی ڈگری ہے جس کا شاید ابھی کبھی شاید اس کو زوال شاید نہ ہی آئے, کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ اتنا تو کما ہی لیتا ہے کہ اپنی روزی روٹی پوری کر سکے, یہ ایک ایج یہ تھا. تو ہے. یہ تو لیکن ہے. میری پوری فیملی میں چونکہ میں اکلوتا ڈاکٹر ہوں, باقی سارے انجینئرز ہیں, تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اس میں پاؤں رکھوں. ٹھیک ہے. اور کوئی گائیڈ, کوئی اوپر شپر نہیں ہے نا, سپورٹ نہیں ہوتی. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بیسیکلی ابا جی کی ایزی وے میں چلے گئے, انجینئرنگ لائن میں چلے گئے. ان کو صحیح. کمپنیوں کے مالکوں تک رسائی حاصل ہے ابا جی کو, تو ان کے لیے ایزی وے تھا, اور میرا کوئی بھی نہیں تھا ہاسپٹلز میں. ٹھیک ہے. تو لائف جو ہے اب تک جو ہے نا, میں خود ہی بلائنڈلی فالو کرتا ہوا آیا ہوں. ہر بندے کے لیے سینیریو ڈفرنٹ ہوتا ہے. ٹٹولتے جو ٹٹولتے. ہمارے کلاس فیلوز تھے جن کے ابا جی ڈاکٹرز تھے, ان کے لیے بڑا سموتھ رہا ہے سب کچھ. میرے لیے ہاں اسٹرگل فل رہا ہے, اور میں خود سے جو ہے ایک ڈور نہیں صحیح ملا دوسرے پہ چلے گئے, دوسرا صحیح مل گیا, اس میں کھڑے رہے, کام کرتے رہے آہستہ آہستہ. تو یہ اٹس لائک گوئنگ اسٹرگل فل, اور میرے خیال سے ہمیشہ ایسی رہے گی. آگے اب آ کے بہت ایزی ہو گیا ہے کہ جب 5 سال ایکسپیرینس ہو گیا ہے, سی وی کنٹینیوسلی کام چل رہا ہے, کوئی بریک نہیں ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. اور اب آ کے ایزی ہو گیا, پیشنٹ دیکھنا بھی ایزی ہو گیا ہے, اور جو رسپیکٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے. اب صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ اسپیشلائزیشن کرنی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. تو کس میں آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی؟ میں آنیسٹلی بتاؤں تو جنرل فزیشین میں بھی اگر میں MRCP بھی کر لوں نا تو آئی ایم ہیپی. میں بس کسی ایک ایسی ڈگری کے ساتھ افیلیٹ ہونا چاہتا ہوں جو مجھے جب میں 50 سال کا بھی ہو جاؤں تو مجھے اس کے جو ہے نا جنرل سبسکرپشنز کے تھرو آتے رہیں کہ جی آپ اسپیشلسٹ ہیں, تو اب یہ اپڈیٹ آئی ہے ہائپر ٹینشن پہ, یہ اپڈیٹ آئی ہے ڈائبٹیز پہ. میں صرف اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی اتنا بڑا ریسرچ نہیں کرنا چاہتا, بس کوئی ایسی ڈپلوما ڈگری کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسپیشلسٹ کے طور پہ نا اٹیچ رہوں اپڈیٹس کے ساتھ, کیونکہ گڈ ڈاکٹر از آلویز دا ون ہو نوز واٹس گوئنگ آن, کہ ابھی کیا ہاں چل رہا صحیح. ہے آج کل. آپ اگلے 10 سال بعد میں آج کا نالج لے کے نہیں چل سکوں گا.
یہ تو ہے obviously، یہ تو ہے. اور اس کے بعد سیٹل پاکستان ہی ہونا ہے یا باہر کہیں پہ ایونچولی پاکستان؟ دس ٹو ارلی ٹو سے. اچھا اوپن. تو ابھی جو یہ پی ایم سی والے چکر ہوا، یہ جو کافی زیادہ چلتا رہا کھاتا، ابھی پی ایم سی کیسی، ابھی کہہ رہے این ایل ای لے کے آ رہے ہیں، تو وہ کوئی آیا ہے نہیں آیا، اس کا کیا چکر ہے؟ اور آپ کی زندگی پہ تو کوئی میرے خیال میں فرق نہیں پڑے گا اس سے. نہیں، ہم چونکہ گریجویٹ ہیں 2013 کے، تو ہمیں تو کوئی این ایل ای نیشنل لائسنس ایگزامینیشن سے کوئی فرق نہیں ڈلنا. ہمیں جو فرق ڈلنا ہے وہ اس صورت میں ڈل سکتا ہے اگر یہ کہیں کہ 2013 کے گریجویٹ جو ہیں وہ انہوں نے بھی ایگزام جو ہے وہ دینا دوبارہ ہر سال وہ لائسنس تو نہیں رینیو کروانے کے وہ لیے. تو نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے وہ کہ اب نہیں باڈی کہہ ایز اے رہے. باڈی کیسی ہے؟ پی پی ایم ایم ڈی سی سی سے بہتر ہے، ایک میرے خیال سے، ایفیشینٹ ہے. میں گیا ہوں، میں وزٹ کرنے گیا ہوں ٹھیک ہے. پی ایم سی کو. تو پی ایم کا تھا وہی کام کر رہا تھا جو صرف اچھا اوپر نئی والا. بوتل ہے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں کبھی سارے بندے وہی تھے، سٹاف وہی تھا. پی ایم سی کا بھی صرف اوپر جو ہے نا ایک ہیڈ چینج ہوئی تھی، ایک لیڈیز آئی تھی ہیڈ جو کہ فالو کر رہی تھی جو ہے اپنے جو ان کا پولیٹیکلی، کیونکہ سارے جو چینجز آتے ہیں پولیٹیکلی نا پچھلے ایک بالکل ایسے. اگینسٹ چل رہے ہوتے. ہاں تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے پی ایم ڈی سی میں تھا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو پی ایم ڈی سی تھا نا اس تک وہ جا سکتا تھا، پریزیڈنٹ جو تھا آفس تک. تو جب میں دوبارہ گیا پی ایم سی بننے کے بعد، تو پی ایم سی کی جو ایڈمن کی بلڈنگ تھی نا اس کا جانا، ایون ڈاکٹرز کا جانا بھی الاؤ نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ کو جو بھی کام ہے بینکوں کی طرح نا، بینکوں کی طرح آپ اپنے کاؤنٹر پہ جا کے کام کرے، نہیں ہوتا آپ گھر جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ اوپر کسی آفیشل سے نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے سٹوری اب آ کے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو آن لائن کرنا شروع کر دی ہے. وہ مطلب عادت آپ ہی نہیں، آن ریت لائن، نہیں ڈالنا چاہتے ہوں گے. ہاں وہ نہیں رہی تو انہوں نے یہ ڈالی ہے، اور یہ اچھی ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو مجھے اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اور بھی 2-3 کام کیے ہیں کہ بڑا انہوں نے مشکل ہو پہلے جاتا یہ تھا وہ ہوتا تھا کراچی کہ والوں کے لیے. سوری میں کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہو جاتا تھا کراچی والوں کے لیے نا. ہاں جی، ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا تھا. اس میں ایک اور بھی انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ جب آپ نے لائسنس رینیو کروانا ہے یا آپ نے لائسنس پروویژنل آر ایم پی لینا ہے تو آپ کو کچہری جانا پڑتا تھا ایک اسٹامپ پیپر پہ سائن کروانے کے لیے. کیا آپ کو صرف ڈگری چاہیے، آئی ڈی کارڈ چاہیے، اور آپ کا جو ہے پروویژنل آر ایم پی چاہیے. آپ اس کو ای میل کر دیں ٹی سی ایس کے تھرو، اور ہمیں آن لائن اپلائی کر دیں، پیسے آن لائن جمع کروا دیں، اور دیٹس اٹ، آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کو ٹی سی ایس کے تھرو ود ان اے ویک آ جائے گا ایسا. تو اب انہوں نے اس کو بڑا امپروو کیا ہے ساری چیزوں کو. جو پچھلے تھے وہ کہتے تھے رش لگا رہے یہاں پہ، لوگ آئے ذلیل ہوں، لیکن اب سسٹم چینج ہے، اب اچھا ہے میرے خیال سے، اٹس گڈ. مجھے تو زیادہ پرابلم یہ تھا کہ یہ جو این ایل ای وغیرہ یہ پہ یار کوئی سیٹ پیٹرن بتا دو. نیشنل ایگزامینیشن این ای بی بھی تھا، کوئی سیٹ پیٹرن بتا دو، سال میں 6 دفعہ ہے، 4 دفعہ ہے، 2 دفعہ ہے، 1 دفعہ ہے، جتنی دفعہ بھی ہے تو بندہ کر لیتا ہے کچھ نہ کچھ. وہ پتہ نہیں لگتا تھا، لڑکے بیٹھے رہتے تھے، پہلے 5 مہینے میں ایک ہوا، پھر اس کے بعد 1.5 سال کوئی نہیں ہوا، پھر اس کے بعد 1 دن ہو گیا، 15 دن بعد کی ڈیٹ آ جاتی ہے، 20-25 دن بعد کی. تو وہ عجیب صورتحال لوگوں کے لیے بن جاتی تھی اس کی. تو ابھی بھی این ایل ای کا پتہ نہیں یہ ڈیٹ سیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں، کیا کوئی ہے اس بارے میں کوئی خبر وغیرہ؟ دیکھیں میرے خیال سے تو کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کے نالج میں ڈالتا چلوں کہ اگر کوئی میڈیکل آفیسر یہاں پہ مالدیز میں آتا ہے نا انٹرویو پاس کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ پروویژنل آر ایم پی ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو 1 سال کے اندر اندر اس بندے نے ایگزام دینا ہوتا ہے ایم ایم ڈی سی کا. 100 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے 50% مارکس لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ کو اپنا جو ٹیمپریری ایک پرماننٹ ایک جو ہے نا آر ایم پی جاری کر دیتے ہیں، جس پہ آپ اگلے آنے والے سالوں میں جتنے سال تک مالدیوز میں کام کرنا چاہیں وہ فور لائف آپ کا رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نا ہر سال جو ہے نا اس ایگزام کی ایک ڈیٹ پورا جو ہے نا پورے سال کی لسٹ نکال دیتے کہ فیبرری کی جس کو، جنوری کی اس ڈیٹ کو، دسمبر تک جس ڈیٹ کو ہونا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. یہ صحیح. نکالنا چاہیے.
اور ہر مہینے ایگزام ہونا چاہیے. ہاں ہر مہینے تو لاجسٹکس پتہ نہیں اس کی ہوتی ہیں نہیں ہوتی لاجسٹکس اس کی کس طریقے کی ہوتی ہے، لیکن کم از نہیں کم میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوارٹرلی تو ہونا چاہیے نا. جزیرے پہ بیٹھ کے یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو یہ سکتا؟ لوگ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ وکاس دیکھو اس کی وہی آ جاتی ہے نا، آبادی کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں نا. سسٹم تو چلے ہیں ہی ہے، لیکن ساتھ آبادی کا کم ہونا بھی تو ہیلپ کرتا ہے نا. ان کے ایگزام میں کتنا بندہ ہوگا 2000 3000 اتنا تو نہیں ہوتا، 500 بندہ ہوتا ہوگا نہیں ایگزام میں ان کے. پاکستان میں بھی ہم 15-16 ہزار پاکستانی اب تو ڈاکٹر ہوں پرائیویٹ، گے. اب مجھے یہ خوشی ہے کہ پرائیویٹ کو شامل کر دیا انہوں نے، تو ایٹ لیسٹ یہ ٹائم پہ لیں گے ایگزام وغیرہ نا. این ایل ای جو ہے اب چونکہ پرائیویٹ آ ہاں گئے جی ہیں ہوپ فلی تو اس کے بعد ہوپ انہیں لینا پڑے گا کم از کم 3 دفعہ تو لینا ہی پڑے گا، 2 سے 3 دفعہ، کیونکہ ورنہ تو اتنا کلاگ ہو جائے گا سسٹم میں کہ کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ نکلتے ہیں لڑکے تو بہت سارے پیچھے رہے. سال میں اگر ایک دفعہ ہوتا ہے تو اس میں تو سسٹم بالکل سسٹم کا دھنیا ہو جائے گا کچھ عرصے میں. تو انہیں 2 3 4 دفعہ تو لینا ہی پڑنا سال میں وہ بچوں کو نہیں نکالنے میرے کے لیے. خیال سے یہ ہر منتھ لے سکتے ہیں اچھا کیونکہ پاکستان میں نا جو ایک ادارہ ہے جو کہ اپنے ایگزام جو ہے نا ہر آپ آبادی کے حساب سے دیکھیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن لیکن اگر مجھے اب نہیں پتا کتنے ویسے کتنے میڈیکل کالج ہوں گے پاکستان میں. 200 نہیں میں 200 ایک تو ہوں بات گے. بتاتا ہوں ایک بات میں بتاتا ہوں، ہر بندہ ہر مہینے ایگزام لے بھی نہیں سکتا. ہوں ٹھیک ہے، ہر بندہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ وہ 15,000 روپے ایگزام کا پے کرے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، ہر مہینے صحیح ہے. ہر بندے کو کم از کم تیاری کے لیے 2 نہیں تو 4 مہینے تو چاہیے. اگر بالکل. یہ ہر مہینے 12 مہینے میں ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیں تو ہر مہینے ان کو 3-4 ہزار سے زیادہ بندہ نہیں ہوگا ایگزام کے لیے. ہوں ہوں میں جہاں تک مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ 2-3 ہزار بھی اگر یہ ہر مہینے مینیج نہیں کر سکتے ایگزام سینٹر میں تو بھائی پھر یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ خود ہی سلو کیا ہوا ہے سارے سسٹم کو. لیکن وہ جب نکلے اگر دیکھیں 200 تقریباً 200 میڈیکل کالجز لگا کے نکلیں آپ تو 15 20 ہزار بندہ تو وہ بن جاتا ہے ڈاکٹر، وہ جو نکلتے ہاں ساتھ جی ہی ایگزام دے گا. 15-20 ہزار بن جاتے اور ہیں. اگر 40 ہزار بھی بن جائیں تو میرے خیال سے شروع کے مہینوں کے علاوہ آئندہ آنے والے مہینوں میں ہر مہینے میں 2-3 ہزار سے زیادہ بندہ نہیں ہوگا جو کہ جو ہے نا ایگزام کے لیے دے. ایٹ لیسٹ انہیں کوارٹرلی، میں کوارٹرلی تو ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے 3 دفعہ یا 4 دفعہ. بالکل ٹھیک ہے. اوکے وکاس بھائی بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اور میرے خیال میں تھینک ابھی یو سو کلوز مچ یار. کرتے ہیں. اور آپ کا مالدیز میں پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ ضرور جب ضرور، کام بہت وغیرہ اچھا کریں لگا گے. احمد. بالکل ٹھیک ہے. اور نیکسٹ آپ سے جو ہے نا کینیڈا کے ہیلتھ سسٹم پہ بات کریں گے. مجھے تو اتنا نہیں پتہ ادھر کا، میں نہیں لگے نہیں ہوئے ریسرچ ہیں کریں، ہے تو ڈھونڈیں نہیں ہے آپ تو ہیں. بڑا نہیں اس لحاظ سے تو اندازہ ہے، کافی ایکسپیرینس ہوا. بڑا سلو ہیلتھ سسٹم ہے، لیکن وہ کریں گے، اس پہ بات کریں گے، باتیں بنیں کیسے گی. ہاسپٹل ہیں، کیسے کام ہوتا ہے، بالکل کتنے کریں پیشنٹ گے. ریشو ہے، بیماری سب سے زیادہ کون سی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اوکے سر. اوکے. اوکے، اوکے ٹیک اللہ کیئر، اللہ حافظ. حافظ.